ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده نستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله وقال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم۔ صبح جو ہونے والی ہے جمعہ کا دن ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ جو رات آج چل رہی ہے لیلۃ القدر کی تاخرات ہے، بہت عجیب گھڑیاں چل رہی ہیں۔ لیلۃ القدر کی تاخرات بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہے۔ اہل اللہ نے لکھا ہے جمعہ کی جو شب کی گھڑیاں ہوتی ہیں وہ دعا کی قبولیت کی ہوتی ہیں، اور تاخرات کا خلاصہ بھی یہی ہے سال کے 12 مہینے مسلمان
اللہ کی رحمت کو تلاش کرتا ہے، لیلۃ القدر کی وہ رات ہے جو اللہ کی رحمت بندوں کو تلاش کرتی ہے۔ عجیب موقع پر اللہ نے اپنے گھر میں جمع فرمایا ہے، بس اللہ کے یہاں ہمیں اپنے آپ کو قبول کرانے کی فکر کرنا ہے۔ قرآن کی حفاظت، اسلام کی حفاظت اللہ لے چکے ہیں۔ دنیا کی روح اسلام ہے، دنیا کی جان قرآن ہے۔ نہیں معلوم ہو کر لوگ کوشش کر رہے ہیں مسلمان ختم ہو جائے، قرآن مٹ جائے۔ مسلمان ختم ہوں گے، قرآن مٹے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ جسم کے لیے جیسے جان کی اہمیت ہے، ورلڈ کے لیے، کائنات کے لیے جان قرآن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، روح زمین پر ورلڈ کے اندر میں 800 کروڑ انسان ہیں۔ 800 کروڑ انسانوں میں ایک ہی آدمی ہے جو اللہ کہتا ہے، باقی سب غیر، باقی سب اللہ کو نہیں ماننے والے، قرآن کو نہیں ماننے والے، نبی علیہ السلام کو، ان کی تعلیمات کو نہیں ماننے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ ایک آدمی کی وجہ سے آسمان باقی رہے گا، زمین باقی رہے گی، چاند و سورج برابر نکلتے رہیں گے، رات و دن برابر ہوتے رہیں گے، ساری کائنات کا نظام ایسے ہی چلے گا۔ اللہ کے نیک بندوں نے موٹی مثال دے کر سمجھایا ہے، ایک ٹرین چل رہی ہے جس میں 12 ڈبے ہیں، ہر ڈبے میں 80 سیٹ ہیں، وہ دلی سے نکل کر حیدرآباد تک آ رہی ہے یا حیدرآباد سے دلی جا رہی ہے۔ پورے 12 ڈبے کے پورے سیٹوں میں ایک ہی آدمی اگر ریزرویشن کرا دیا تو گورنمنٹ اس ایک آدمی کے لیے ٹرین کو نہیں چلاتی، ٹرین کینسل کر دیتی۔ ایک فلائٹ جا رہا ہے 400 سیٹوں والا حیدرآباد ایئرپورٹ سے سعودی عربیہ جدہ کی طرف، 400 سیٹوں میں صرف ایک آدمی ٹکٹ کرایا، 399 سیٹیں خالی رہ گئی، تو گورنمنٹ اس ایک آدمی کے لیے پلین کو نہیں چلاتا، اس ایک آدمی کے لیے پلین کینسل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رہتی دنیا کو سمجھا کے چلے گئے، اے مسلمانوں اپنی ویلیو سمجھو، اپنی قدر جانو، اپنی اہمیت کو پہچانو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے پوری دنیا میں 800 کروڑ انسانوں میں صرف ایک آدمی ہے جو اللہ کہتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ پوری دنیا کو چلائیں گے۔ مسلمان کی اہمیت بتلائی گئی۔ مسلمان کائنات کی جان ہے، مسلمان ختم ہو جائے گا، پورا ورلڈ ختم ہو جائے گا، پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ جب تک دنیا میں مسلمان زندہ ہے، کائنات زندہ ہے۔ جب مسلمان ختم ہو جائے گا، کائنات بھی ختم ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مسلمان کی قدر اللہ کے نزدیک، ایک ایک مسلمان کی عظمت کو سمجھائے۔ جب اللہ کے نزدیک ایک مسلمان اتنی بڑی عزت والا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ کی طاقت کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی طاقت ہے وہ آپس کا جوڑ ہے، آپس میں جڑنا۔ بچوں کو پڑھانے والی ہندی کتاب میں ایک قصہ لکھا ہے، ایک باپ کے 4 بیٹے تھے،
باپ سمجھا رہا ہے، لکڑی منگا کر الگ الگ ہاتھ میں دے کر کا توڑو، بچے توڑ دیے۔ 4 لکڑیوں کا گھٹا بنا کر دیا، توڑ نہیں سکے۔ باپ نے سمجھایا 4 لکڑیوں کا گھٹا بنانے پر تم توڑ نہیں سکے، آپس میں تم جڑ کر رہو گے تمہیں کوئی توڑ نہیں سکے گا، اگر آپس میں تم الگ الگ ہو جاؤ گے تو تمہیں آسانی سے توڑ دیا جائے گا۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا آپس میں جڑ کے رہو، آپس میں تڑ جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اب اس وقت کا جو پیریڈ ہے، اس وقت کا جو ٹائم ہے، تمہیں الگ ہمیں الگ، تمہیں دوسرے ہمیں دوسرے بولنے کا نہیں ہے، سارے کلمے والے ایک ہونے کا ہے۔ اللہ رسول کو ماننے والے سب ایک ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی موٹی مثال، ان پڑھ جیسا ان پڑھ آدمی بھی یہ بات کو سمجھ سکتا ہے۔ آقا نے فرمایا پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم۔ کتنی موٹی مثال ہے، چلتے چلتے ٹھوکر لگی، انگلی کے اندر میں زخم آیا، خون نکلا، انگوٹھا پکڑ لیا، انکیاں بھی رو رہے ہیں، دل بھی تڑپ رہا، ہاتھاں بھی بے چین، دماغ بھی سوچ رہا، ایک جگہ انگلی کو ٹھوکر لگ کے خون نکل رہا، پورا جسم تڑپ رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں ایک مسلمان کو دھکا لگا، پوری دنیا کے مسلمان ایسا بے چین ہو جانا جیسا جسم میں انگلی کو ٹھوکر لگ کے خون آیا تو جسم بے چین ہوتا۔ کہاں ہمارے کو بے چینی ہے، کھانے برابر کھائے جا رہے ہیں، ہنسی مذاق برابر ہو رہا۔ اللہ کے نیک بندے راتوں میں روتے تھے، کہیں کچھ ہو جاتا مسلمان کے بارے میں سنتے تو راتوں میں تڑپتے تھے۔ آج کیا کیا نہیں ہو رہا ہے زمین کے اوپر۔ درد دل کے لیے پیدا کیا گیا ہے حضرت انسان، ورنہ طاعت کے لیے فرشتے کافی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ کتنے لوگوں کے حالات کتنی گراوٹ پر ہیں۔ آدمی سردی کے موسم میں ڈبل ٹربل کپڑا پہنتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے، بشر حافی نام تھا، کڑاکے کی سردی ہو رہی ہے، کرتا نکال کے بیٹھ گئے۔ دیکھنے والوں نے کہا اجی حضرت اب تو ڈبل ٹربل کپڑا پہننے کا وقت ہے۔ بشر حافی کہنے لگے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس کپڑا نہیں ہے، میرے پاس ان کے لیے انتظام نہیں ہے۔ میں نے یہ سوچا اگر ان کے ساتھ میں انتظام نہیں کر سکتا تو کم سے کم ان کے جیسا ہو جاؤں، اس کے لیے مجھے احساس پیدا ہو جائے، میں نے اپنے کپڑے کو کھول کے ستر کو باندھا ہے۔ یہ سوچ تھی اہل اللہ کی، انسانیت کے اوپر ہمدردی کا ایسا مزاج تھا کہ ضرورت کا ایک سامان نہیں ہے، میں انتظام نہیں کر رہا ہوں تو میں ان کے جیسا بن جاؤں۔ یہ خیال تھا اللہ کی انسانیت کے ساتھ۔ ایک تو ظاہری اعتبار سے ہماری یہ ذمہ داری ہے، اللہ پاک جس کو صاحب حیثیت بنایا ہے، جنازے پر لائی گئی میت زین العابدین رحمت اللہ علیہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، حضرت علی کے پوترے تھے۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے کندھوں پر، پیٹھ پر ایسے نشان پڑے ہوئے تھے جیسے ہمالی کے اوپر پڑتے ہیں۔ لوگ حیران،
یہ بیچارہ مالدار کروڑ پتی آدمی، اس کو حمالی کے کام کی ضرورت نہیں، اس کے پیٹھ پر، اس کے کندھے پر حمالی جیسے نشانات ہیں. کیا بات ہے؟ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. جب ان کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ پڑھا گیا، دفنایا گیا، آدھی رات گزری، 200 گھروں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. ارے کیا بات ہے؟ کیوں رونے کی آواز آ رہی ہے؟ 200 گھر والے کہہ رہے ہیں جب رات آتی تھی، صبح ہونے سے پہلے پہلے راشن کا تھیلا گھر میں گرتا تھا، ایسا سالوں سے ہو رہا تھا، آج پہلی بار ہمارے گھر میں راشن کا تھیلا نہیں گرا. سمجھ میں آ گیا تھیلا ڈالنے والا دنیا سے چلا گیا. ان کے مرنے تک پتہ نہیں چلا، اور لوگوں کا جذبہ بگڑ گیا ہے. لوگ اعلانات کر کے نام کا چرچا. کتنی افسوس کی بات ہے. نیکی اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اللہ کے پاس سب سے بڑی نیکی خود اللہ فرما رہے حدیث قدسی میں، بہترین میرا بندہ وہ ہے جو میری مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اللہ نے فرمایا مخلوق میرا کنبہ ہے. بہت سارے کتاباں لکھے اسلام پھیلانے دنیا میں، مر گئے. زمانے کے بہت بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ملاقات ہوئی، شاگرد نے خواب میں پوچھا، بہت اسلام کے لیے کتاباں لکھے، اسلام دنیا میں پھیلانے بہت دین کا کام کرے، بہت ٹائم لگائے، اس کا کیا بدلہ ملا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں وہ کیا کرایا سب پوٹلی باندھ کر سائیڈ میں کر دیا گیا. حیران ہو کر شاگرد پوچھ رہا ہے پھر بخشش کہہ پر ہوئی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں میں کتاب لکھنے بیٹھا تھا، اس زمانے میں پین نہیں ہوتا تھا، قلم ہوتا تھا. انہوں نے کہا قلم کو میں شے میں ڈبویا، کاغذ پر میں قلم رکھا، اب قلم اٹھایا، لکھنا کیا ہے یاد نہیں آ رہا. اتنے میں ایک مکھی آ گئی، وہ شے پر، وہ انک پر بیٹھ گئی، مجھے فوراً لکھنے کا یاد آ گیا. میں سوچا یہ مکھی کو بھوک لگی ہے، یہ شے چوس رہی ہے، یہ اپنا کام کر کے چلی جائے، پھر میں لکھنے کا کام کروں گا. اتنا کہہ کر میں ہاتھ کو روک لیا. اللہ نے فرمایا اے ابو حنیفہ تو مکھی پر رحم کر دیا، آج ہمیں تیرے اوپر رحم کر رہے ہیں. کیا چیز ہے مکھی؟ اتنی ادنا مخلوق، اتنی چھوٹی مخلوق، ایک مخلوق مکھی کے اوپر رحم کیا. اللہ فرما رہے بس وعدہ پسند آ گئی، آج تیرے اوپر رحم کر رہے ہیں. تو مخلوق مکھی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور پوری مخلوقات میں سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ حضرت انسان کا ہے. انسان میں مسلمان غیر مسلمان فرق نہیں ہے. انسان، لفظ انسان اللہ کی بڑی مخلوق ہے. بعض دفعہ مسلمانوں کے خیالات بگڑ جاتے، ہمدردی کرنا خالی مسلمانوں کے ساتھ، یہ تعلیم اسلام کی نہیں ہے. مدینہ منورہ کی مارکیٹ بازار ہے، یہودی غیر مسلمان صحابی رسول کی دکان پر مولنے آئے. وہ صحابی رسول نے کہا میرا گراہک تو آج میرے گھر چلنے کا ہو گیا، میرے سامنے کی دکان والے کو گراہک نہیں ہوا. اچھا ہے کہ آپ ادھر گراہک کرو، سامان بھی مل جائے گا، اس کا بھی کام بن جائے گا. سامنے کی دکان والا غیر مسلمان، یہ غیر مسلمان یہودی جا کر پوچھتا ہے یہ سامان ملے گا؟ تو وہ غیر مسلمان دکان والا کہتا ہے سامان تو مل جائے گا. سامنے کی دکان پر چلا گیا، وہاں نہیں ملا کیا؟
ارے وہاں بھی سامان ہے، وہ خود ہی بھیج دیا. وہ کہہ رہا ہے اس کے پاس اتنا گراہک ہوا کہ اس کا گھر چل سکتا ہے، اور تم کو دیکھ رہا ہے کہ تمہارا گراہک نہیں ہوا. اس نے بھیجا جاؤ گراہک کرو، تمہارا سامان بھی ملے گا، اس کا کام بھی بنے گا. اب یہ دو غیر مسلمان آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ سامان تو یہاں لے لیں گے، ایمان اس کے پاس لیں گے. یہ دو غیر مسلمان آئے صحابی کی دکان پر. وہ صحابی بولے کیا ہوا تم کو بات بنی نہیں کیا؟ دونوں کہہ رہے سامان تو ہم لینا دینا کریں، تمہاری اچھی زندگی کا اثر ہوا، آج ہمیں ایمان کا کلمہ پڑھا دو. ہائے اللہ، وہ دن کب آئے گا؟ آسمان ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے، زمین ایسے مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے. بچی آ کے بول رہی ابا میں بھی مسلمان بن جانا، اسلام سچا مذہب ہے. کیا کر رہا ابا؟ بات نہیں کرے تو بولے سو بات کے اوپر سوچیں گی بیٹا. یہ ترکاری کا ایٹم لکھ لے، مسلمان کی دکان کو جا کے ترکاری لے کے آ. جب گئی بچی ترکاری لے کر آئی، ترازو منگایا، ہر ترکاری ڈالا، ہر ترکاری میں 10 گرام 20 گرام 50 گرام کم توڑ رہا. تو باپ ایکسپلین کر رہا اچھا ہمیں ایسا بن جانا کلمہ پڑھ کے، ہمیں ایسے مسلمانہ بننا کلمہ پڑھ کے، جو ڈنڈی مارتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں. بچی کے پورے جذبے کو پانی پھر گیا. آج ہمارا حال بھی ایسی ہے، کوئی رنگنا رامنا یلنا پلنا تکنا ہمارے دیکھو کلمہ پڑھنے تیار نہیں ہے. ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا تھا اسلام از دا بیسٹ ریلیجن فار دا ورلڈ. ارے کیا پوچھتے ہو بابو، پوری دنیا کے مذہبوں میں بہترین مذہب اسلام ہے. فوراً اس نے کہہ دیا اسلام از دا بیسٹ ریلیجن فار دا ورلڈ بٹ مسلمس ور دا ورسٹ پیپل. اسلام تو بہت اچھا ہے لیکن اسلام کو دکھانے والا مسلمان صحیح نہیں ہے. گھر کو مہمان آیا، دودھ دے رہے، پیور ہے، گاڑا ہے، ریٹ والا ہے، دور سے منگائے، تمہارے خاطر نہیں چاہیے. مہمان پسند ہی نہیں کر رہا، ہو رہا کیا؟ گوبر کے پیالے میں دے رہے. مہمان کیا بول رہا؟ دودھ بہت اچھا ہے، دودھ کو دینے کا برتن صحیح نہیں ہے. غیر مسلمان کہہ رہا ہے اسلام بہت اچھا ہے، اسلام کو دکھانے والا مسلمان صحیح نہیں ہے. آج ہماری حالت کیسی ہو گئی؟ ایک مسجد کے پیش امام صاحب محلے کے محمد حسین کو بول رہی، نماز میں محلے کے پورے آدمیاں دکھ رہے ہیں، محمد حسین تمہیں نظر نہیں آتے، تمہیں بھی نماز پڑھنے آؤ. محمد حسین بولا پیش امام صاحب صاف بات ہے، نماز پڑھنے آئے تو مسجد کو آنا، نماز پڑھنے نہیں آئے تو مسجد کو آ کو کیا کرنا. پیش امام صاحب بول رہے ہیں اچھی بات ہے، ہمیں گھر کو آ کر نماز سکھاتی، تمہیں سیکھ لو، تمہاری بیوی بھی بیٹھ کو دیکھو بولو انہوں بھی سیکھ لیتی. گیا محمد حسین، گھر میں ریڈی کر دیا، چادر بچھا دیا، انتظار میں، بیوی بازو میں بیٹھی ہے کمرے میں. امام صاحب گھر کو آ گئے، امام صاحب محمد حسین بیٹھ گئے. امام صاحب بول رہے محمد حسین نماز سیکھنے کا ہے؟ بس امام صاحب نماز سیکھنے کا ہے. محمد حسین کیسا میں بولے ویسا بولنا، کیسا میں کرے ویسا کرنا. محمد حسین بولا ہوتی چھوٹی بات. امام صاحب میرے کیا آتا نہیں جاتا نہیں، کیا بولے وہ بولتا ہوں، کیا کرے وہ کرتا ہوں. امام صاحب نے کہا بول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد حسین بھی کہنے لگا بول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. امام صاحب بولے بول نکو بول، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول. محمد حسین بھی کہنے لگا بول نکو بول، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول. امام صاحب بولے ارے بے وقوف خالی کلمہ بول. محمد حسین بھی بولا تھا ارے بے وقوف خالی کلمہ بول. امام صاحب کو گرمی چڑھ گئی. امام صاحب ایک رپاٹا کھینچ کو مارے،
ارے نالائق خالی کلمہ بول. ماشاءاللہ محمد حسین کم نہیں تھا, محمد حسین بھی ایک رپاٹا کھینچ کو مارا. ارے نالائق خالی کلمہ بول. اب امام صاحب کا سر پھر گیا. امام صاحب محمد حسین کو نیچے ڈال دیے, اوپر بیٹھے, گلا دبا کو بولے ارے خالی کلمہ بول. ماشاءاللہ محمد حسین, اب اس کی باری آ گئی. محمد حسین امام صاحب کو نیچے ڈال دیا, اوپر بیٹھ گیا, گلا دبا کے بول دیا ارے بے وقوف خالی کلمہ بول. اب یہ سب کون دیکھ رہے تھے؟ محمد حسین کی بیوی دیکھ رہے تھے. انہوں کیا کرے, ایسا مار لیا کلیاں پر. توبہ توبہ, میں کبھی ایسی نماز نہیں پڑھتی. یہ سب کرنا پڑتا نماز. بولے تھے انہوں ایسا نماز سکھانے آتے بولے تھے. تو محمد حسین کی بیوی کیا کیا چل رہا اس کو نماز سمجھ گئی. آج کے مسلمانوں کی زندگی کو دنیا کے غیر اسلام سمجھ رہے, جس کی وجہ سے ایک مسلمان وہ تھا, اس کا جنازہ دفن ہو رہا تھا, ہزاروں کو کلمہ مل رہا تھا. احمد بن حنبل کا جنازہ گھر سے نکلا, قبرستان تک گیا. احمد بن حنبل کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 کافر کلمہ پڑھ لیے. ارے مسلمان مرے تو کلمہ پڑھ رہے تھے لوگ. آج مسلمان, ہائے افسوس ہائے افسوس ہائے افسوس. ادخلوا فی السلم کافہ. ہو سکتا ہے ووٹر لسٹ میں, ووٹر کارڈ میں, ریشن کارڈ میں, آدھار کارڈ میں ہمارا نام چڑھ گیا مسلمان میں. آسمانوں والے رب اللہ, ان کی لسٹ میں ہمارا نام چڑھنا ہے مسلمان میں. کیا پیشکش ہے. الیکشن کا زمانہ آتا ہے, لوگوں کو شوق ہوتا ہے کوئی سیٹ مل جائے. ارے کیا ایم ایل اے, کیا سی ایم, کیا پی ایم. پیشکش ہے آسمانوں والے رب اللہ کی طرف سے. اللہ کہہ رہے ہیں تم ہی کو روح زمین کا خلیفہ بناؤں گا. پورے ورلڈ کی زمین پر تمہاری بات چلا کے دکھاؤں گا. اللہ کنڈیشن لگائے. یہ نہیں بولے بزنس مین بن کے دکھاؤ, ڈاکٹر بن کے دکھاؤ, انجینئر بن کے دکھاؤ, مستری بن کے دکھاؤ. اللہ کیا چیلنج لگائے, مسلمان بن کے دکھاؤ, مومن بن کے دکھاؤ. مومن کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. 7 آسمان 7 زمین ایک مسلمان کا بدل نہیں ہو سکتے. مسلمان میں پاور ہے. آدمی فون لگا رہا, ہلو, امریکہ سے بات ہو رہی, آسٹریلیا سے بات ہو رہی, انگلینڈ سے بات ہو رہی. ایمان والا کلمے والا کہتا ہے اللہ. اس کا یہ کہنا اللہ آسمانوں کو چیر کر اللہ کے عرش کو جا کے لگ جاتا ہے. بہت بڑا پاور ہے کلمے والے کے پاس. مایوس کیوں کھڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. مانگو اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے, کہتا نہیں ہے کسی سے. ایک ہی ذات ہے, ان کا نام اللہ ہے. وہ مانگنے کو پسند کرتے ہیں. اللہ کے نیک بندوں نے لکھا ہے پوری دنیا کی طاقتیں تقدیر کو نہیں بدل سکتے ہیں. دعا ہے دعا. دعا کو اللہ ایک مرتبہ دیا ہے, ایک مقام دیا ہے. دعا ہے دعا. دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے. مادر ذات بچہ اندھا پیدا ہوا, سارے ڈاکٹر حکیم طبیب پھر ماں دواخانہ بستی شہر, ہائے میرا بچہ اندھا ہے, میرے بچے کو دکھائی نہیں دے رہا. بولو ڈاکٹر صاحب, بولو حکیم صاحب, بولو طبیب صاحب, کتنا خرچہ ہوگا, کیا ٹریٹمنٹ ہے, کیا دوائی ہے. سارے ڈاکٹر ہاتھ اٹھا دیے. اماں پوری دنیا کے پورے ڈاکٹر, پوری دوائیاں, پورا علاج تیرے بچے کو آنکھیں نہیں دلا سکتے. یہ بچہ ماں کے پیٹ سے اندھا آیا ہے. اب وہ ماں کو خیال آیا پیدا کرنے والا وہ, اس کے خزانے بڑے, اس کی دین بڑی, اس کے سامنے سجدے میں پڑ گئی, رو رہی ہے, اے اللہ
جب تک تو میرے بچے کو آنکھا نہیں دیتا میرا سر اوپر نہیں جاتا. پڑ گئی سجدے میں. دعا کہیں کی دعا, کبھی سر کھجا رہے, کبھی داڑھی کھجا رہے, کبھی کپڑے جھٹک رہے, کبھی وہاں دیکھ رہے, کبھی یہاں دیکھ رہے. یہ کوئی دعا ہے؟ یہ اللہ کے سامنے تماشا ہے. دعا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں مسلمان کو استحضار آ جائے. کس سے مانگنے کے لیے ہم کس کو پکار رہے ہیں؟ کون ہے وہ اللہ؟ ساتوں آسمانوں پر عرش پر بیٹھ کر بندوں کو دیکھ رہا ہے, پکارنے کو تڑپنے کو وہ دیکھ رہا ہے. وہ اللہ نے کہا ادعونی یستجب لکم, اے میرے بندو میرے سے مانگو. مانگنے سے خوش ہونے والا رب, مانگنے کو پسند کرنے والا وہ اللہ کے سامنے عورت بچھ گئی صدق دل سے. علامہ اقبال کہتے ہیں صدق دل سے جو مانگی جاتی ہے دعا, آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. ایک آدمی بولا اللہ بیت اللہ پر ٹھہرا ہوا ہے ہندا, انچان دے اللہ, انچان دے اللہ, انچان دے اللہ. ظالم آیا, ظالم. حجاج بن یوسف نام تھا اس کا. وہ بولنے لگا میں 7 چکر ماروں گا طواف کے, خبردار انکھیاں نہیں آئے گردن اڑا دوں گا. اب تک بولا تھا انکھیاں دے اللہ, انکھیاں دے اللہ, اب انکھیاں دے نہیں بولا تجھے اللہ انکھیاں آ جانا اللہ, یہ تو گردن جاتی اللہ. اب چیخا مار رہا, اب تڑپ رہا, اب رو رہا, اب گر گڑا رہا. ایسا گر گڑایا حجاج کا 7واں چکر پورا ہو رہا, اندھے کو انکھیاں آ گئے. یہ امام بخاری تھا بچہ, بچے کی ماں سجدے میں پڑی ہے, آہوزاری کر رہی ہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہی ہے, تڑپ رہی ہے. آسمانوں والے رب اللہ نے اس کے گڑ گڑانے پر, اس کے تڑپنے پر آسمانوں سے اعلان کیا اے بندی تیرے بچے کی قسمت میں ہم نے اندھا پیدا کیا تھا, اس کو ہم نے اندھا طے کیا تھا, تیری دعا پسند آ گئی, دعا کی وجہ سے آنکھیں دے رہے ہیں. بغیر ڈاکٹر کے, آپریشن کے, دوائی کے, ٹریٹمنٹ کے بچے کو آنکھیں آ گئے. پھر وہ بچہ کون بنا؟ پوری دنیا میں قرآن کے بعد سب سے جو بڑی کتاب ہے بخاری شریف, اس کا رائٹر بنا بچہ. اتنا بڑا اللہ وہ بچے کو مقام دیا, مرتبہ دیا, اس لیول پر پہنچایا. کیسے ہوا؟ تقدیریں بدل جاتی ہیں دعا کے راستے سے. کیسا مانگنا, کیا بولنا, کیا سنانا, کیسا کرنا دعا, کیا ہے کہ دعا کرنے نہیں آتا. وہ بچہ جو ماں کا نے مانگ کر بول کر کام نہیں کرا لے سکتا, وہ بچہ ماں کا نے رو رو کر کام کرا تھا. بچہ رویا, اماں سمجھ رہی اس کو پیٹ میں درد. بچہ رویا, اماں سمجھ رہی اس کو طہارت. بچہ رویا, اماں سمجھ رہی اس کو بھوک لگ گئی. بچہ رویا, اماں سمجھ رہی کان میں اس کے درد ہو رہا. رونا ایک ہی ہے, 5-6 کام الگ الگ ہو جا رہے. کیوں؟ بول سکرانی رو رہا ہے, اس کے رونے سے اس کے سارے کاما بن جا رہے. آسمان روتا ہے, زمین گلے گلزار بنتی ہے. بچہ روتا ہے, ماں دودھ پلاتی ہے. بندہ روتا ہے. کیا نہیں ہوگا دعا سے؟ جماعت والے مسجد میں سو گئے, بازو میدان میں پروگرام چل رہا ڈانس کا, گانے کا, اتنے بڑے بڑے ساؤنڈا چھوڑے گانے کے, جماعت والے ڈسٹرب ہو گئے. امیر صاحب نیند نہیں آ رہی, آواز بڑی ہے, ساؤنڈا بڑے بڑے آ رہے. امیر صاحب بولے پریشان کہیں کو ہوتے, 2 رکعت پڑھنا, دعا کرنا. 2 رکعت پڑھے, جماعت والے دعا میں بیٹھے سالوں کو نیند لگ گئی. وہ نیند میں ایسے خراٹے نکلے, باہر کی میوزک فیل ہو گئی. باہر والے بھاگ کو مسجد کو آ گئے. آخر بولے یہ ہمارے ساؤنڈ باکس فیل ہو گئی, یہ کوسا ساؤنڈ ہے پوچھ رہے. ہر کام بن جائے گا, کوئی کام نہیں رکے گا. رونا پڑے گا اللہ کے سامنے, گر گرانا پڑے گا. حضرت عطا اللہ کا قصہ مشہور ہے.
عطا اللہ رحمت اللہ علیہ نام تھا، 200 آدمیوں سے قرضہ لیے. کیا واسطے؟ اپنے واسطے نہیں لیے، غریباں، بیوہ، یتیماں، ضرورت منداں، ان کو اوپر خرچ کرنے لیے. 200 جنوں کو معلوم ہو گیا کہ عطا اللہ بیمار پڑ گئے. 200 جنے جمع ہو گئے، سب کو سمجھا رہے تھے ڈرو نکو، بڈھا مر جاتا چلے جاتا، تمہارے دیے بادیش مرتوں، تمہارے پہنچا کچھ مرتوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ ہے تو پوچھتے تھے مسجد میں، یہ آدمی کوئی قرضدار ہے کیا؟ یہ آدمی اگر کسی کو قرضہ دینے کا مر گیا ہے کیا؟ لوگ بولتے ہاؤ جی میرے کو قرضہ لیا تھا دیے دے سا، نہیں دیے دے سا مر گیا. اللہ کے نبی اتنا ناراض ہو جاتے، آقا فرماتے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. یہ کیا عادت ہے؟ یہ کیسی مسلمانیت ہے؟ ضرورت پڑ گئی، حاجت پڑ گئی، پرابلم آ گیا، مسئلہ ہوا، کسی سے کچھ لے لیے، جس کا لیا اس کو پہنچانا، لینا معلوم ہے دینا غائب ہے. ہاں ایسا ہوا. نیلور کا مسلمان جاپان گیا، اس کا جو مالک تھا کرسچن تھا. بات یہ ہوئی 20% پیسہ خرچے کو لینا، 80% پیسہ جمع کرنا 2 سال تک. 2 سال ہونے 2 مہینے باقی. یہ نیلور کا مسلمان اپنے ہنر سے کہتا ہے جو 80% پیسہ بچ گیا وہ واپس کرو. اس کے سیٹ و مالک نے کہا میں جانتا نہیں تو کون ہے، میں پہچانتا نہیں تیرے کو، پہلی بار دیکھ رہا ہوں. بہت پریشان ہوا مسلمان، بہت ساروں کو بلایا، ریکمینڈ نہ کرایا، بالکل نہیں، یہاں تک کہ بیمار پڑ گیا. بازو میں اس کا جو بیڈ روم کے بازو میں جو آدمی رہتا تھا کرائے پر، اس کو رحم آیا، وہ کرسچن تھا. اس نے مسلمان نیلور والے سے کہا ایک کام کر، پیسہ آ جاتا، ہمارے فادر کے پاس جا. اور فادر کے پاس جا کے دکھڑا سنایا. فادر ایک پیپر میں ایک ہی لائن میٹر لکھا، وہ نیلور کے مسلمان کو دے کے بولا تیرے اونر کے پاس جا، یہ بتا دے بس. انہیں بولا نہیں صاحب. کتنے لوگ بولے ریڈی نہیں، ماننے کو تیار نہیں. ارے ایک کام کر لے. وہ چٹھی لے کر گیا، دروازہ کھٹکا بجایا، اس کا اونر باہر. ارے پھر کہیں کو آ گیا؟ نہیں یہ آپ کے فادر بھیجے چٹھی. وہ چٹھی کھولا، یہ لکھا ہوا دیکھا، اندر گیا، پورے پیسے لایا، گن گن کے پورے پیسے دے دیا. نیلور کا مسلمان پوچھتا ہے ارے اس میں کیا لکھا ہوا تھا تو اتنا ہیبت کھا گیا؟ اندر گیا، پورے پیسے لا کے گن گن کے پورے دے دیا. اس نے کہا یہ چٹھی میں لکھا ہوا ہے تو کب سے مسلمان بن گیا؟ کیا مطلب؟ ایسے لپا ڈپی کاما مسلمانہ کرتے، تو بھی مسلمان ہے کیا؟ وہ آدمی کیا کر رہا؟ میں مسلمان نہیں ہوتا، پورا مال دے دیا. آج مسلمان اتنا نیچے گر گیا. لوگ بولے گاڑی پنچر ہو گئی، گاڑی پنچر ہو گئی. گاڑی نہیں پنچر ہوتی، ٹائر پنچر ہوتا، گاڑی بدنام ہو جاتی. مسلمان پنچر ہوتا ہے، اسلام بدنام ہو جاتا ہے. مسلمان کو اسلام کی پرواہ نہیں ہے، اسلام پر کچھ لگا نہیں مسلمان کا. ایسا شالوا 2000 روپے کا 200 کے چپلوں کو پوچھ رہا تھا بچہ. چچا بولے عقل ہے، شالوا 2000 کا ہے، یہ چپلیں بوٹا 200 کے ہے. بچہ بولا ٹینشن نہیں لینا چچا، شالوا دادا کا، پیسے بوٹا میرے پیسہ کے، یہ چپلا یہ بوٹا میرے پیسہ کے ہے، شالوا دادا کا ہے. فری میں آ گیا، اسلام فری میں آ گیا. مائی سمیہ سے پوچھو اسلام کی اہمیت، بلال حبشی سے پوچھو اسلام کی اہمیت، حضرت خباب بن الارت سے پوچھو اسلام کی اہمیت. کیسی جانوں کو کھپانے کے بعد اسلام انہیں ملا ہے، اسلام انہیں حاصل ہوا ہے. پیدائشی مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، سگر دادا مسلمان، مسلمان ہم مسلمان. کچھ لگا نہیں اسلام پر، لگنے کی جگہ لگ رہا نہیں لگنے کی جگہ لگ رہا. حضرت جی کہتے تھے میں تجربے سے کہتا ہوں، اللہ کا دیا ہوا
اللہ کے نام پر، اللہ کے کام پر، اللہ کے راستے پر لگانے سے رکو گے، ایسا نہیں ہوگا کہ بچ جائے گا، رک جائے گا، ٹھہر جائے گا۔ یاد رکھنا، لگنے کی جگہ نہیں لگے گا، یہ رکے گا نہیں، یہ بچے گا نہیں، یہ ٹھہرے گا نہیں، نہیں لگنے کی جگہ لگ جائے گا۔ پھر حضرت کہتے تھے، میں تجربے سے کہتا ہوں 4 جگہ لگے گا۔ حضرت جی مولانا نعیم الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تفریحات میں لگے گا، پکنکوں میں لگے گا، خواہشات میں لگے گا، غلط کاموں میں لگے گا، تعمیرات میں لگے گا۔ ایسے گھر بنائیں گے جس پر مال کھپے گا، گھر رہ جائے گا، گھر والا چلے جائے گا۔ پھر چھوٹی بات کہتے تھے، بیماریات میں لگے گا، لگنے کی جگہ نہیں لگ رہا۔ ایک تو میت آ گئی ندی میں، گاؤں کے مسلمان مچھلیاں بیچنے والے جالا ڈالے، وہ میت کو باہر نکالے، ختنہ کیا ہوا تھا، 2 روپے 5 روپے 10 روپے چندہ کرے، کفن کا کپڑا لائے، نلانے والے کو بلائے، قبر کا گڑھا کھدائے، جنازہ پڑھ کے دفنائے۔ بات پھیلتے 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 سٹی میں چلے گئی، 3 کار بھر کے لوگ گاؤں آئے، ندی لگی ہوئی تھی گاؤں سے، پورے مسلمانوں کو جمع کرے۔ ارے یہ میت کے ساتھ کیا کرے؟ وہ کہہ رہے تھے ہم غریب مسلمان ہیں، مچھلیاں بیچنا کاروبار ہے، جالا ڈالے تھے، یہ میت آ گئی، دیکھ تو ختنہ کر کے تھا، غریب لوگ ہیں، انتظام نہیں کر سکتے، 2 روپے 5 روپے 10 روپے چندہ کرے، وہ چندے کے پیسے جمع کرے، کفن کا کپڑا لائے، ڈھلانے والے کو بلائے، قبر کا گڑھا کھدائے، جنازہ پڑھ کے دفنا دیے۔ کارا میں آنے والے چیخا مار کے رو رہے، گاؤں دیہات کے مسلمان بولے کیا واسطے ایسا رو رہے؟ انہوں نے کہا یہ آدمی جس کو تم نے ایسا کیا جانتے ہو کون ہے؟ ارے نہیں جانتے، ہمارے سٹی میں 5 سٹار ہوٹل کا وونر ہے، کروڑ پتی آدمی ہے، اس کا پیسہ لاکھوں کا کروڑوں کا بینکوں میں ہے، اللہ کے کام پر نہیں لگا، کفن کو بھی کام نہیں آیا۔ اس کے کفن کے لیے لوگوں کے چندے کے پیسے کی نوبت آئی، بچا بچا کر اٹھا اٹھا کر اللہ کے نام پر اللہ کے کام پر لگانے سے مسلمان رکے گا؟ پتہ نہیں کہاں کہاں لگ جائے گا۔ اللہ نے لگانے کے لیے دیا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، صاف کہہ دیا قرآن میں۔ پہلے زمانے کے مسلمان اس سوچ کے ساتھ چلتے تھے، یہ جان میری نہیں، یہ مال میرا نہیں، یہ میری زندگی میری نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ایک دانہ چاول کا آپ سونے کی ڈبی میں رکھے، سال کے بعد ایک ہی رہے گا۔ ایک دانہ چاول کا ہیرو میں رکھے، سال کے بعد ایک ہی رہے گا۔ یہ چاول کا ایک دانہ ریال ڈالر پاؤنڈ میں رکھے، سال کے بعد ایک ہی رہے گا۔ ایک چاول کا دانہ زمین میں منو مٹی میں جا کر دفن ہوتا ہے، 700 دانے لے کر اوپر آتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی یہ جان، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی زندگی اللہ کے نام پر، اللہ کے کام پر، اللہ کے راستے پر لگائیں گے، یہ جائے گا نہیں، یہ ختم ہوگا نہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے اللہ والے قسم کھا کے بولے، اللہ کے نام پر، اللہ کے کام پر، اللہ کے راستے میں اللہ کا دیا ہوا لگاؤ، ارے تمہیں کیا جیئیں گے، تمہیں کیا پلیں گے، قسم اللہ کی تمہارے 7 پیڑھیوں میں اللہ کا بھی فاقہ نہیں لائے گا۔ یہ گارنٹیڈ راستے ہیں اللہ سے فیصلے کرانے کے، اللہ کے راستے کے تقاضے ہیں، پوری دنیا انتظار کر رہی ہے۔ بڑے نصیبے کی بات ہے اللہ نے اس ملک میں پیدا کیا، یہ ملک کو اللہ ذریعہ بنایا۔ 2 بڑی چیزیں یہ دیش میں ہیں، ایک مدرسہ ہے، ایک مرکز ہے۔ مدرسے کا نام دارالعلوم دیوبند ہے، مرکز کا نام نظام الدین بنگلے والی مسجد ہے۔ یہ 2 جگہ سے 2 دین کے چشمے پوری دنیا میں پھیلے ہیں، پوری دنیا یہاں آتی ہے، یہاں کی 4 دیواریوں سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ کیا مسلمان کا حال 20 سال پہلے کی بات ہے، 5 ملکوں کے آدمی لے کر ہم گئے تھے میرٹھ شہر میں، وہاں کے لوگوں نے بتلایا یہ میرٹھ سٹی میں
ایک مسلمان بڑا ڈاکٹر ہے، اس کی ملاقات کو جائیں گے، کار آ گئی، 2 مہمان باہر ملک کے، ہم بیٹھ گئے، ہاسپٹل پہنچے، جب ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھے انہوں نے کہا پہلے گھڑی دیکھو، جب گھڑی دیکھے 11 بج رہے تھے، پوچھے کیا ٹائم ہو رہا؟ 11 بج رہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب میرٹھ والے نے کہا 11:10، جو بولنا 10 منٹ میں بولو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ مہمان 2 ملک کے تھے، ان سے بولے جی آپ کون بات کریں گے؟ آسٹریلین کے مہمان نے کہا میں بات کروں؟ بات کرو۔ وہ آسٹریلیا کا مہمان کہہ رہا ہے میں آسٹریلیا کے ملک سے آیا، آسٹریلیا کے ملک میں ایک مسلمان ڈاکٹر ہے، اس کے 3 ہاسپٹل ہیں، ہون ہیلی کاپٹر ہے، وہ ہیلی کاپٹر پہ چلتا ہے، اس کا معمول ہے صبح میں 4 گھنٹے مسجد کو دیتا ہے، اس کے بعد 2 گھنٹے ایک دواخانے پر ہیلی کاپٹر میں جا کر 2 گھنٹے ایک دواخانے پر ہیلی کاپٹر میں جا کر 2 گھنٹے ایک دواخانے پر، اس طرح 6 گھنٹے دواخانے کے، 2 گھنٹے ہیلی کاپٹر کے، جب 4 گھنٹے پھر آ کر مسجد کو شام میں دیتا ہے، اور 8 گھنٹے بیوی بچے گھروں میں رہتا ہے، اس کے 8 گھنٹے مسجد کے، اس کے 8 گھنٹے دواخانے کے، اس کے 8 گھنٹے بیوی بچوں کے ساتھ، مہینے میں 10 دن، سال میں 4 مہینے وہ اللہ کے راستے میں جاتا ہے۔ 8 منٹ ہو گئے، وہ مہمان آسٹریلیا کے کہنے لگے فلاں مسجد میں ہے، آ کر تفصیلی بات سنو۔ 2 منٹ بچ گئے، اگلے لوگ کوئی مہمان بات کرے تو آج کر لینا۔ یہ میرٹھ کا ڈاکٹر سر کھجانے لگا، اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے پرسنل ڈائری نکالا، اس نے کہا یہ میری پرسنل ڈائری ہے، وہ آسٹریلیا کے ڈاکٹر کا نام، فون، اس کا ایڈریس لکھ، میں اس سے بات کروں گا۔ وہ مہمان کہنے لگا اس کی ضرورت نہیں، وہ تو میں ہوں، وہ تو میں ہوں، بندہ خود وہ ہے۔ باڈی میں پھرتے رہتا مینڈک، یہ دنیا، یہ دنیا، یہ دنیا، ارے بابو ندی بھی ہے، ارے بابو سمندر بھی ہے۔ بوڑی کا مینڈک اس کو پوری دنیا سمجھ گیا، وہاں سے نکال کے ندی میں ڈالے، حیرت میں پڑ گیا، ابا بابا بابا اتنے چیزاں ہیں، اتنی بڑی دنیا ہے، وہاں سے نکال کے سمندر میں ڈالے، حیرت میں پڑ گیا۔ بیوی بچے کاروبار، MBBS، کیا مطلب؟ یم بولے تو میں، بی بولے تو بیوی، بی بولے تو بچے، یس بولے تو سلامت، میں بیوی بچے سلامت، جہاں سلامت۔ دعا بھی چلی، رمضان آیا، دعا کا قبول ہونے کا مہینہ، کیا کرے اب تک دعا؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، 7 آسمانوں والے رب اللہ، وہ حصل ما فی الصدور، گڑبڑ ہو گئی، باپ بیٹے میں جھگڑا ہوا، بیٹا مسجد کو آیا، نبی علیہ السلام کو شکایت کیا، میرا باپ بغیر پوچھے کہ میرے مال کو خرچ کرتا ہے، میری چیزوں کو استعمال کرتا ہے، بڑا زبردستی کرتا ہے، آپ ذرا بات کرو۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بھیجا، اس کے ابا کو بلا کر لاؤ، سمجھائیں گے۔ وہ صحابی جا کر بولے تمہارا بیٹا تمہارے بارے میں شکایتیں کر دیا، تمہارے بلایا گیا مسجد میں، چلو چل رہا ہے۔ جب چل رہے تھے دل میں باپ کیا آیا، دل میں ہائے بیٹا چھوٹا تھا، خرچہ کر دیا، اس کے اوپر اتنا لٹا دیا، اس کی جوانی آئی، اس کا کاروبار کا مسئلہ آیا، میری زندگی کھپایا، میرے انگ انگ میں، میرے رگ رگ میں درد ہے، میرے کو بڑھاپا آ گیا، اس کے اوپر میری زندگی کھپ گئی۔ دل میں سوچ رہا تھا، جب وہ مسجد میں آیا بڈھا باپ، جبرائیل آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہہ رہے یہ باپ سے پوچھو یہ دل میں کیا بول رہا تھا۔ اس نے سنایا، میں تو یہ دل میں بول رہا تھا، نبی جی آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ دلوں کے اندر کیا چل رہا اس کو بھی جانتا ہے، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا۔ رمضان کے شروع ہونے سے لے کر آج تک کی دعا کیا چلی، ایک ہی دعا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا، پوری دنیا فنا، میں میری بیوی رہنا۔ ہائے افسوس، مسلمان کے ہاتھ اڑتے تھے، اپنے لیے بھی رونا، امت کے لیے بھی رونا۔ بیان کرتے سو رہے تھے بڈھے میاں، حاجی عبدالوہاب نام تھا، امیر ملک کے پڑوس کے امیر تھے،
7 मिनट सो गए। इंडोनेशिया का इज्तिमा, लाखों का मजमा, 7 मिनट सो गए। देखने वाला अरबी कहने लगा, अरबी शेख ये बुड्ढे को क्या हुआ? अरे बुड्ढा बयान करते करते 7 मिनट सो गया, खराटे लेने लगा। पठान था खान साहब, वो खान साहब पठान कह रहा था, ओए अरबी शेख तुझे मालूम है बुड्ढा कौन है? ये बुड्ढा पूरे 24 घंटे में बस इतनी देर सोता है, इसकी तो पूरी रात रोने में जाती है, वर्ल्ड का मैप सामने डलवाता है, एक एक देश की निशानी पर शहादत की अंगली रखकर घंटों रोता है, या अल्लाह ये मुल्क वालों को कलमा दे, जहन्नम से बचा। अल्लाह के नेक बंदे उम्मत के लिए रोते थे। रमजान के 29वें रमजान को ईद का चांद दिखा, लोगों ने आकर कहा हजरत जी ईद का चांद दिख गया, ईद मुबारक, चांद मुबारक। रोते बैठ गए बड़े हजरत, ये क्या रोने की बात है? हजरत ने फरमाया, हदीस पाक में है 10 लाख मुसलमान जो जहन्नम में थे रमजान में इफ्तार की वजह से जन्नत में डाले जाते हैं। हाय एक और रोजा होता और 10 लाख आदमी जहन्नम से बचा लिए जाते। क्या दुआ चली आज तक हमारी, क्या मांगना था? पीएम के सामने ठहरा आदमी करनूल से जाके, पीएम ऑफ द इंडिया पूछ रहा करनूल से आए हो, कितना टाइम लगा? आपका नहीं आते आते 6 महीने लग गए, बहुत वाक़े उठाना पड़ा, मुसीबतों को झेलना पड़ा। अरे बोलो क्या चाहिए? अरे ना समझ नादान सर खुजाकर बोल रहा, घर में कचरा पड़ता साहब, झाड़ू मारने झाड़ू दिए तो बस है। अरे पीएम जैसी आदमी के सामने झाड़ू मांगने गया करनूल से, कितनी अफसोस की बात है। रब्बुल आलमीन अल्लाह पेशकश किया, 8 फरिश्ते अल्लाह के अर्श को उठाने वाले, अल्लाह ऐलान करता है ऐ रमजान का चांद दिख गया, अब तुम्हारी ड्यूटी बदल दी जा रही है। वो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह अब हमारा काम क्या, हमारी ड्यूटी क्या? अल्लाह फरमाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत रमजान का चांद दिखा, रोजे रखेंगे, रोजेदारों की दुआओं पर आमीन 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 कहना तुम्हारी ड्यूटी है। रोजेदार की दुआ पर अर्श के फरिश्ते आमीन कहते हैं। दिल इसलिए लग रहा दुआ में, अफसोस अफसोस की बात है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कैसा मरीज आदमी को अच्छे खानों में मजा नहीं आता, जिसके दिल में दुनिया उतर जाती है अल्लाह का नाम लेने में, अल्लाह का नाम सुनने में, अल्लाह को याद करने में मजा नहीं आता। अभी हम दुआ वाले नहीं बने, दुआओं में दिल नहीं लग रहा है, दुआ में तबीयत नहीं लग रही है। हाथ उठाते थे अल्लाह के नेक बंदे, रोते रोते सुबह होती थी, उनका मांगना खत्म नहीं होता था, घंटों लग जाते थे। कब हो सकता है? जब आदमी अल्लाह पर भरोसा करेगा, काम तो इधर से ही बनेगा, मसला तो यहां से ही हल होगा। किसी के हाथ में कुछ नहीं है, सब अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के बनाने से बने हैं, सब वजूद अल्लाह के हुक्म से है, मखलूक के अंदर असर अल्लाह के हुक्म से है, मखलूक का बका अल्लाह के हुक्म से है, फैसला तो अल्लाह करेंगे। अल्लाह के सामने यकीन होगा, फिर मांगा, रोएंगे, तड़पेंगे। हजरत अताउल्लाह का किस्सा बयान हो रहा था। हजरत अताउल्लाह 200 आदमियों को समझा रहे थे, अरे परेशान नहीं होना, तुम्हारा पैसा तुम्हारे को दे के मरूंगा, पहुंचा के मरूंगा। आवाज आ रही थी, आवाज, गरम गरम लड्डू, घी के लड्डू, मजे के लड्डू। एक को उठा के अताउल्लाह ने कहा वो लड्डू वाले को बुलाओ। लड्डू वाले को बुलाया। हजरत ने पूछा क्या है इसमें? अरे गरम लड्डू, घी के लड्डू, मजे के लड्डू। बहुत अच्छा, सबको एक एक दे दे। बहुत खुश हो गया। अरे दिन भर फिर तो टोकरा खाली नहीं होता था, आज तो भोनगी में टोकरा खाली हो गया। सबको एक एक दे दिया। आके ठहर गया। अताउल्लाह पूछे क्या बात है, ठहर गया? अरे क्या बात है क्या हजरत, लड्डू सबको दे दिया, पैसे दे दो। अताउल्लाह कहने लगे बैठ जा, 200 को देने के बाद तेरा नंबर लगेगा, 200 को देने का है, उसके बाद तुझे मिलेगा। लड्डू वाला कहने लगा क्या बोले मुल साहब, तुम्हें क्या बोले मुल साहब, क्या बोले 200 आदमियों को देने का है, पहले कहीं को नहीं बोले।
اتنے آدمیوں کو دینے کا رکھ لے کہ میرا لڈو بانٹنے لگا ہے، اب میرے پیسے میرے کو ہونا، میں غریب آدمی ہے، اب میرے پیسے میرے کو ہونا۔ اب وہ رو رہا، چیخ رہا، تڑپ رہا، پورے 200 آدمیاں دیکھ رہے ہیں، حضرت کیا کہ چپکے سائلنس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بہت بڑا مالدار، بچپن سے لنگوٹی یار، دیندار، حضرت کا صحبت کا آدمی سفر سے آیا، سارا منظر دیکھا، بات معلوم ہو گئی، اللہ والوں کے بازو میں ٹھہر کر اعلان کیا، او لوگوں سنو، یہ اللہ والے میرے بیسٹ فرینڈ ہے، بچپن کے فرینڈ ہے، کون کیا کیا دیے سائن مار کے اتنا لکھا لے کے آؤ، نیٹ کیش لے کے چلے جاؤ۔ لڈو والا اٹھا، فوراً آیا عطا اللہ کے پاس، عطا اللہ پہلے میری چٹھی لکھو۔ عطا اللہ اس کی چٹھی لکھ کے ریٹ لکھے، وہ سیدھے گیا سیٹ کے پیچھے، پیسے لے لیا، پلٹ کر آیا، آدمی چٹھی لکھا لے کے جا رہے تھے۔ عطا اللہ پوچھے تجھے پیسے ملے نہیں کیا؟ لڈو والا کہہ رہا تھا حضرت پیسے تو مل گئے، بولنے آیا، اور ایک ٹائم تمہارے گلی میں دکھے تو بولو۔ ارے بڑے آدمی اتنا پریشان کرے کبھی گلی میں بھی نہیں آتا۔ وہ کہہ رہے اللہ بہت بڑا کھلانے والا، اللہ بہت بڑا ہے، چلا گیا۔ 200 آدمی گئے، پیسے لے لیے، پلٹ کر آ گئے۔ حضرت عطا اللہ پوچھے کیا ہوا، تمہارے پیسے ملے نہیں کیا؟ 200 آدمی کہہ رہے تھے حضرت پوچھنے آئے تھے، ہمارے ستائے لڈو والے کہیں کو ستائے، کیا چیخا مارا، کیا رویا، کیا تڑپیا، تمہیں سائلنس، خاموش، اس کا رونا، اس کا چیخنا، ایک بات نہیں بولے، چپکے ہو جا نہیں بولے، دیتی لے نہیں بولے، رونے دیے، ایسا کہیں کو کرے، آپ سمجھ میں نہیں آیا۔ ہائے ہائے، عطا اللہ نے کہا بس بات یہ ہے 200 آدمیاں سب مانگنے والے تھے، ایک آدمی رونے والا نہیں تھا، پورے 200 آدمیاں مانگنے والے تھے، ایک بھی رونے والا نہیں تھا۔ ایک رونے والا آیا، 200 کا کام بنا کے چلے گیا۔ رونا سیکھو، رونا اللہ کی بارگاہ میں رویا جائے، تنہائیوں میں، اکیلوں میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا جائے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے دعا کرے، پوری امت کے لیے دعا کرے۔ سب سے بڑا بخیل، سب سے بڑا کنجوس کون؟ اپنے واسطے دعا کرے، امت کے واسطے دعا نہ کرے۔ کیسے حالات چل رہے، پنکھوں کے نیچے ٹھنڈی ہوا میں سحری کی تیاریوں کے ساتھ سکون سے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی قسم یہی گھڑی میں، یہی وقت میں کتنے مسلمان بھگائے جا رہے، ہکالے جا رہے، ڈرائے جا رہے، مارے جا رہے، کاٹے جا رہے، پیٹے جا رہے، ختم کیے جا رہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ کیسے عجیب حالات سے امت چل رہی ہے۔ مسلمان تنہا نہیں ہوتا ہے، مسلمان ایک امت ہوتی ہے، مسلمان قوم یہ انسانیت کے لیے خیرخواہ ہوتے ہیں۔ ہمارے امت کے حالات خراب ہیں، اللہ کے سامنے دعاؤں میں، اللہ کے سامنے عالم کے لیے رونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بات بول کے چلے گئے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھو تو ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھا ہے۔ محدثین کہتے ہیں اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے بعد دعا مانگتے تھے۔ ان کی دعا میں انہوں کیا مانگتے تھے، کس کے واسطے مانگتے تھے، ویسی دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسی دعا کرو نماز کے بعد جیسی دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی تھی۔ امی عائشہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہا، اللہ سب کو مدینہ جانا نصیب کرے۔ لیفٹ ہینڈ کی طرف امی عائشہ کا گھر تھا، رائٹ میں مسجد تھی۔ امی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہا، آقا میرے گھر میں آئے، یہ کونے میں، وہ کونے میں، وہ کونے میں، وہ کونے میں چکر کے چکر مار رہے ہیں۔ مجھے خیال آیا کچھ رکھ کے بھول گئے جیسا ہے، تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رکھ کے بھول گئے، کیا تلاش کر رہے ہیں؟
آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. آپ نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا، میں تمہارے گھر کے 4 کونے میں کھانے کی چیز کو تلاش کر رہا ہوں، اللہ کی قسم میں 10 دن سے بھوکا ہوں. پورے 10 دن گزر گئے، ایک دانہ میرے حلق میں نہیں گیا، ایک روٹی کا ٹکڑا میرے حلق میں نہیں گیا. بھوک نے بے چین کیا ہے. اے عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ کونے میں، یہ کونے میں، یہ کونے میں، یہ کونے میں کچھ ہونگا کھانے کا میں تلاش کر رہا تھا. امی جان کہتی ہے رضی اللہ عنہا، آقا میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے. پھر کہتی ہے مجھے ایک بات کا خیال آیا. میں نے کہا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بولتے رہتے ہیں کبھی بھی کوئی تکلیف آ گئی، پرابلم آ گیا، کیا کرنا؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرنا. بڑے سے بڑا پرابلم، بڑے سے بڑا مسئلہ، بڑے سے بڑی تنگیاں، بڑے سے بڑے نہیں ہونے والے کام گارنٹیڈ ہوں گے، گارنٹیڈ ہوں گے، گارنٹیڈ ہوں گے. کہاں سے ہوں گے؟ نماز اور دعا سے ہوں گے. نماز یقینی سبب ہے فیصلے کرانے کا. شاہجہاں بادشاہ جامع مسجد کو سڑیوں پر ملا جیون پیشمام و خطیب سے پوچھ رہا تھا، یہ ریشم کا کپڑا پہن کے آیا. پورے علماء بولے جائز ہے، تمہیں کیا بول رہے؟ ملا جیون عالم دین تھے، انہوں نے کہا تمہارے کو بولا، تمہیں سن لے کے چلے جاتے. ممبر پر چڑھ کے بولا، پوری جمعہ میں پبلک سن لیتی. شاہجہاں بولے پبلک میں بولو. ملا جیون نے ٹھہر کر ڈنکے کی چوٹ پر کہا، ریشم کا کپڑا مرد کے لیے حرام، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، اور اللہ کے قرآن کے حرام کو جو حلال کر رہا ہے اس کا قتل کرنا واجب، وہ واجب القتل. ملا جیون کی یہ بات پوری پبلک شاہجہاں کو آنکھیں کور گھور کے دیکھ رہی. شاہجہاں ہیبت کھا گیا، جیسے سنا ڈر کے بھاگ گیا. فوراً گھر گیا، اپنی سیڑھی کے عملے کو جمع کیا، فوراً میٹنگ کیا اور اس نے اعلان کیا ملا جیون کو ہتھکڑیاں ڈال کر گھسیٹ کر لاؤ، سوڑی پہ لٹکا کے تیروں کی بارش کر کے جسم چھنی کر کے ختم کرنا. بچہ سن رہا تھا، بچے کا نام اورنگزیب تھا. یہ اورنگزیب یہ ملا جیون کا اسٹوڈنٹ تھا. اورنگزیب زمانے کے اولیاء میں سے بنے. یہ اورنگزیب اٹھے، اپنے محل سے نکلے، دوڑ کر جا کے استاد کو بولے، استاد میرا باپ سر پھرا ہے، مینٹل کی راکھ ہے، کب کیا کرتا پتہ نہیں. اچھا ہے بھاگ جاؤ، چلے جاؤ، نکل جاؤ، اس کا آرڈر ہو گیا ہے. ملا جیون نے فوراً کہا تیرے باپ کو گھمنڈ ہے، گھمنڈ. حکومت میرے ہاتھ میں ہے، فوج میرے ہاتھ میں ہے، خزانے میرے ہاتھ میں ہیں. جا جا تیرے باپ کو بول میں بھی ہتھیار پکڑنے والا ہوں، میرا ہتھیار لوں گا، فیصلہ کرا دوں گا. ہتھیار میرا لوٹا ہے، مسلح ہے. جیسے اورنگزیب نے سنا، دوڑ کر بھاگ کر محل میں آ کر شاہجہاں ابا سے کہنے لگے ابا دیر مت کرو، ملا جیون وضو کا لوٹا لینے گئے ہیں، اگر وضو بنا لیں گے مسلح پہ ٹھہریں گے، اللہ اکبر کہہ کے تکبیر باندھیں گے، تمہارا تختہ پلٹ جائے گا، تمہاری حکومت نست و نابود ہو جائے گی. آنے والے دن اللہ کے علم میں ہے کیا ہوں گے، کیسے ہوں گے. اللہ کے نیک بندے کہہ رہے گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو جاؤ. پوری دنیا کی طاقتوں کو اللہ اتنا ہلکا گرا کے بولے مکڑی کا جالا ہے. ڈرنا نہیں مسلمان کسی سے. مکڑی کا جالا. گھر میں جا کے آدمی بھاگ کے باہر آیا، چیخ مار لیتے، کیا ہوا؟ وہ دیکھے تو ڈر ہو رہا، وہ دیکھے تو ڈر ہو رہا. ارے کیا تو نہیں ہے، جا کو دیکھے جالے لگے ہوئے ہیں. ارے جالے سے کوئی ڈرتا؟ ایک جھاڑو مار دیے پورا جالا ختم. کلمے کی جھاڑو مضبوط کرنا ہے، کلمے والے پکے بننا ہے، پکے کلمے والے بنیں گے. ایک کلمے کی جھاڑو دنیا کے سارے جالے صاف کرا دے گی. کوئی طاقت نہیں ہے، طاقت صرف اللہ کی ہے.
کیسے کیسے آئے. 3,500 سال ہو گیا تن تناتا تھا انا ربکم الاعلی. نعوذ باللہ خدا بھی ہو, خداؤں کا بھی خدا ہو. جو نہیں بولتے تھے ان کو تڑپا تڑپا کے مار کے ختم کرتا. اللہ نے 400 سال تک سر میں درد آنے نہیں دیا تھا, اتنی صحت تھی اس کے پاس. اللہ موقع دیا, ڈھیل دیا. وہ فرعون آج ایسا فرعون نہیں ہے. آج کے لوگ تو اس کی دھول کو نہیں ہو سکتے. ایسا کٹر فرعون تھا, ایسی کٹر طاقت کو اللہ ختم کرا کے 3,500 سال ہو گیا. ایجپٹ میں, مصر میں آج بھی اس کی ڈیڈ باڈی اللہ عبرت کے لیے رکھا. اور مسلمانوں کو اللہ ہمت دلا رہا, ڈرو نہیں, فرعون پڑا ہوا ہے. ارے فرعون بھی تو کچھ ایسا کرتا تھا, اس کا نام مٹ گیا, نشان مٹ گیا. اچھے آئے, جو ٹکرائے وہ پاس ہو گئے. مسلمان اطمینان سے رہے. جب کوئی حال آ گیا, کوئی انفارمیشن آ گیا, کوئی پرابلم آ گیا, کوئی خبر سنے, ہیبت نہیں کھانا, ڈر نہیں جانا, پریشان نہیں ہونا, فوراً وضو بنانا, مصلی پہ ٹھہر جانا. اورنگزیب نے کہا ابا سے, شاہجہاں سے, ابا دیر مت کرو. ملا جیون وضو کا لوٹا پکڑ چکے ہیں, وضو پورا ہونے والا ہے. اگر وہ مصلی پہ ٹھہر گئے, اللہ اکبر کہے گئے, تمہارا تختہ پلٹ جائے گا. شاہجہاں کو اندازہ تھا ملا جیون کیسی شخصیت ہے. چپل پہنے بغیر تاریخ میں لکھا ہے وقت کا بادشاہ شاہجہاں چپل جوتا پہنے بغیر اپنے محل سے بھاگتا, ہانپتا, دوڑتا ملا جیون کے جھوپڑے پر آیا, ان کے پیروں پہ گر گیا. ملا جیون, اللہ کے لیے مصلی مت چڑھو, اگر مصلی چڑھ گئے میں برباد, میری نسل برباد. بڑی بڑی طاقتوں کو مسلمانوں کی چوکٹ پر آنا پڑا. کون سے راستے سے؟ نماز اور دعا کے راستے سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امی جان کہہ رہی ہے رضی اللہ عنہا, آقا آپ بولتے ہیں پرابلم آ گیا, تکلیف آ گئی, 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرنا. اور ایسا کر کے کاما بن جا رہے, مسئلے حل ہو رہے. اب نبی جی اللہ کے نبی سے کہہ رہی ہے آپ 2 رکعت پڑھ لیں, دعا کریں, ہو جائے گا کام. ہائے ہائے, آپ نے فرمایا اچھا عائشہ مسجد میں جا کر 2 رکعت پڑھ کے آتا ہوں. امی جان کہتے میں دیکھ رہی تھی آقا مسجد میں گئے, 2 رکعت نماز پڑھے, ایسا ہاتھ اٹھاتے تھے, ابھی ایسا ہاتھ اٹھتے نہیں تھے. آقا کے آنکھوں میں آنسو کی لڑی ہوتی تھی. اتنا رو رہے کہ داڑھی بھیگ جا رہی, اتنا رو رہے کہ ہتھیلی میں آنسو آ گئے. آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے, پلٹ کر آئے, اے عائشہ رضی اللہ عنہا کچھ انتظام ہوا؟ وہ کہنے لگی آقا ابھی کوئی انتظام نہیں ہوا. آپ سیدھے مسجد گئے, یہ دوسری بار ہے, 2 رکعت پڑھے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, خوب روئے, آ کے پوچھے کوئی انتظام ہوا؟ اجی کوئی انتظام نہیں ہوا. آپ تیسری بار آئے, اب تیسری بار نماز پڑھے, پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, زار و خطر روئے. اب آ کے پوچھتے ہیں عائشہ ابھی کچھ انتظام ہوا؟ اب بول بدل گئے. امی جان کہتی ہے مجھے برداشت نہیں ہو سکا, میری زبان کے بول بدل گئے. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ظلم ہے, اے اللہ تیرے نبی کے غلام مسلمان 2 رکعت پڑھ کے دعا کر رہے ہیں, ان کے کاما بن جا رہے ہیں. تیرا لاڈلا نبی 3 بار نماز پڑھے, 3 بار رو رو کے دعا کرے. اے اللہ تو کیا واسطے تیرے نبی کی دعا نماز پہ انتظام نہیں کرتا؟ امی جان کہتی ہیں میری زبان سے الفاظ نکلے تھے, آقا دور کھڑے تھے, تیزی سے دوڑے دوڑے آئے, اپنی مبارک ہاتھ کو میرے ہونٹوں پر رکھا, مجھ سے فرمایا خبردار عائشہ اللہ کو گالیاں مت دے, اللہ کو برا بھلا مت بول. امی جان رونے لگی.
امی جان کہتی ہے آقا مجھے نہیں سمجھ میں آ کے بول دیا آقا 3 بار آپ نماز پڑھے 3 بار رو رو کے دعا کرے کیا واسطے اللہ آپ کی نماز و دعا پہ انتظام نہیں کرتا ہائے اللہ میرے کو آپ کو قیامت تک آنے والی امت کو بتلانا تھا دکھلانا تھا آقا نے روتے روتے فرمایا اے عائشہ اگر میں دعا میں اللہ سے کھانا مانگتا یہ دنیا کا کھانا کیا چیز ہے اللہ آسمانوں سے جنت کا دسترخوان اتار دیتا کیسے واقعات ہیں اولیاء اللہ کے ابراہیم بن خواص کہتے ہیں میں سفر میں چل رہا تھا ایک کافر میرے ساتھ ہو گیا 7 دن ہو گئے کافر کہتا تو مسلمان دعا کر کے کھانا اتار حضرت ابراہیم بن خواص دعا کرے آسمان سے دسترخوان آیا دونوں مل کے کھائے پھر چل رہے 7 دن ہو گئے ابراہیم بن خواص بولے اب تیرا نمبر تو کچھ کر کے ہی دکھا لکڑی پکڑ لیا ہاتھ پھیلایا 2 دسترخوان آسمان سے اتر گئے وہ کہتا آؤ کھانا کھائیں گے ابراہیم بن خواص بولے نہیں تو کافر ہے میں نہیں کھاتا آج کا مسلمان کا عجیب مزاج بن گیا دعوت کھانا سنت ہے دعوت کھانا سنت ہے افطار پارٹی دعوت کھانا سنت ہے کھانے کا جھوٹ چڑھ گیا ہے ارے دعوت کھانا تو سنت ہے حرام سے بچنا تو فرض ہے دیکھتے نہیں حرام آ رہا کہ ناجائز آ رہا جمعہ کا موقع ہے مسجد بھر گئی بیان زبردست ہوا 20 میں آدمی اٹھ کو ٹھہر گیا لنگی کھول دیا ارے محمد حسین ارے محمد حسین ارے محمد حسین نیچے بنلے پورے آدمی میں لنگی کھول دیا محمد حسین بول رہا بیان تمہیں سونے جیسا نہیں ہے حضرت بیان میں بول رہے صرف وہ ٹوپی رہے سنگل سنت صرف وہ پگڑی باندھے تو ڈبل سنت میں سنت کو زندہ کرنے لنگی کھول کو باندھوں ارے محمد حسین پگڑی باندھنا سنت ہے نیچے کا موچھ لینا فرض ہے نیچے کا کھول دیا اوپر کی فکر میں لگ گیا سنت کو زندہ کرنے فرض توڑ دیا دعوت کھانا سنت ہے دعوت کھانا سنت ہے اتنا کچا مسلمان کھانے کو پھسل گیا بریانی کو پھسل گیا کتنی افسوس کی بات ہے بڑے بڑے نقشے مسلمان کو پسلا نہیں سکتے تھے ہلا نہیں سکتے تھے اسی لیے مولانا یوسف صاحب کہتے تھے رحمت اللہ علیہ خندل کی بلیاں نہ کو بنو لوگ بولے حضرت خندل کی بلیاں کیا حضرت بولے 6 بلیاں تھے بادشاہ کا نے ان کو پریکٹس کرا کے ڈانس سکھایا بادشاہ بلیاں 2 پاؤں پر ٹھہرتے تھے 2 ہاتھوں سے خندل پکڑتے ڈانس کرتے ایک عجیب تماشا ہوتا پورے جنے دیکھنے آتے تھے پورے جنے جمع ہو گئے بلیاں 2 ہاتھوں میں پکڑ لی خندیلا 2 ٹانگوں پر ڈر کو ڈانسا کر رہی نئی بن کو آنے والا چوہے لا کو چھوڑیا چوہیاں کو بلیاں دیکھے ولیمے کی دعوت یاد آ گئی منہ میں پانی چھوڑ گیا بلیاں چوہیاں پاٹا کرنے خندیلا گرا دیے وہ خندیلا گر گئے کروسین پڑ گئے آگ لگ گئی ڈیرا جل گیا مولانا یوسف صاحب کہتے تھے خندل کی بلیاں مت بنو وہ بلیاں کیسا چوہیاں کو دیکھے خندیلا چھوڑے ڈیرے کو آگ لگ گئی دنیا کو دیکھ کے دین کو چھوڑ دو اتنے کچے مت بنو کہ دنیا سامنے آ کے تو اسلام کو سیٹ کر دیا کھانا بہت چھوٹی چیز ہے کپڑا بہت چھوٹی چیز ہے گھر بہت چھوٹی چیز ہے یوسف صاحب کا بیان پڑھو وہ بیان میں کہہ رہے رہنے کے واسطے بنگلہ مل گیا کون سی بڑی بات ہے ارے بنگلے میں چوہے بھی جیتے ہیں پھرنے کے واسطے کارا مل گئے کون سی بڑی بات ہے کارا میں کتے بھی پھرتے ہیں پہننے کے واسطے کپڑے مل گئے کون سی بڑی بات ہے ڈب ڈب مانگنے والا بندر کو کپڑے پہنا دیتا کھانے کے واسطے کھانے ملے کون سی بڑی بات ہے کالے جانور کو بھی کھانا مل جاتا یہ چیزیں تو انسان اللہ جانور کو دے رہا ہے آج ہمارا ٹارگٹ بنا ہوا ہے کب تک سائیکل پر سائیکل موٹر پہ آ جانا ارے کب تک سائیکل موٹر کار میں آ جانا ارے کب تک کارا میں پلنوں میں پھرنے والے بن جانا ارمانوں سے دل ہاؤس فل ہے پورے ہوتے کی نیکی ڈوٹ فل ہے کیا ارمانا یہ ارمانوں سے دل ہاؤس فل ہے پورے ہوتے کی نیکی ڈوٹ فل ہے ایک آدمی شیخ چلی تھا
हमाली का काम करता था। बस उतरी, बड़े सौकार 2 घी की हंडियां लेको आए। शेख चिल्ली बोला मजदूर होना क्या होना, क्या देते पैसे? चाराने हंडी के, चाराने हंडी के, पुराना जमाना 50 साल पहले। ये शेख चिल्ली रख लिया हंडियां, गौ में उठा लेके जा रहा तो दिल में अरमाना पैदा हुए, अरमान से हाउसफुल होते जा रहा, उसका टारगेट बना रहा। चाराने की मुर्गी मोलना, चाराने का मुर्गा मोलना, 2 जना को दाना डालना, पानी डालना, रखवाली करना, अंडे आती आमलेट आनी डालना, अंडे जमा कर को मुर्गी बिठाना, 3 दिनों के बाद बच्चे निकलती, और बच्चा को दाना पानी डालना, बड़े होती, फिर बड़ी मुर्गा मुर्गी आती। चिकन की दुकान खोलना, अब इस चिकन की दुकान का धंधा चलाना, होलसेल खोलना। हंडिया सिर्पोस थे, वो प्लान टारगेट बनते जा रहा था। फिर क्या कहता, होलसेल दुकान खोल के अच्छा पैसा कमाना, सिटी में जमीन मोहल्ला बंगला बनाना, शोरूम की कार ला के ढेरा कराना। हंडिया सिर्फो थे, इतने पुलाना। अब रिश्ते आ रही, वो रिश्ता ये रिश्ता, बड़ी सौकार के घर की बच्ची से शादी करना। हंडिया सिर्फो से शादी भी हो गई। अब प्लान बना रहा, साल गुजरता, अमड़ाल बच्चे पैदा होते हैं। हंडिया सिर्फो से अमड़ाल बच्चे भी आ गए। टारगेट, अरमान है, अरमान। 2 बच्चे पैदा हो गए। बीवी बोल रही है, एक का नाम राजा, एक का नाम खाजा। इन क्या बोला था? नहीं, एक का नाम चुन्नू, एक का नाम मुन्नू। वो नहीं में जो सर हलाया, हंडिया नीचे गिर गए। हंडिया गिर गए तो घी पूरा जमीन पर चले गया, हंडिया फूट गए। वो सौकार बोल रहा था, तेरा नाश हो जाए, क्या नहीं सर हलाया, हंडिया गिरा दिया, घी चले गया। वो कहने लगा, नाश क्या होगा सौकार, मेरे ख्वाब का सत्यानाश हो गया है। अरमानों से दिल हाउसफुल है, पूरे होते की नेकी डाउटफुल है। अल्लाह ने नबियों वाला काम दिया है, उसको करके मरेंगे, जन्नत देगा वंडरफुल है, हूर मिलेगी ब्यूटीफुल है। ये थोड़े दिन का जहान है ये सब, असल तो जिंदगी आखिरत की है। अल्लाह ने आखिरत के लिए पैदा किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी जान आयशा से कह रहे रजी अल्लाह अन्हा से, ऐ आयशा, मैं दुआ में अल्लाह से खाना मांगता, दुनिया का खाना नहीं, जन्नत का दस्तरखान उतर जाता। हाय अल्लाह। अम्मी जान पूछती है, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप 3 बार नमाज पढ़े, 3 बार हाथ उठाए, दुआ में रोते के रोते रहे, फिर आप दुआ में इतना रोए, आप क्या मांगते थे? आपने फरमाया, ऐ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, मैं दुआ के लिए हाथ उठाता, मेरे भूख भी लग रही थी, मेरे को उम्मत भी याद आ रही थी। अल्लाह की कसम, मैं 3 बार नमाज पढ़कर दुआ में अल्लाह से खाना नहीं मांगा, उम्मत की मगफिरत मांग के आया हूं। नबी की दुआ ये थी, अपनी दुआ में उम्मत के लिए रोते थे, उम्मत के लिए तड़पते थे। कैसे हालात से नबी गुजर रहे। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा रोटी बनाने आटे में पानी डालकर आटा मत रही है, रोने की आवाज कान में पड़ी, दौड़ कर आई। अम्मी जान उम्मे सलमा कहती रज़ी अल्लाह अन्हा, 2 नवासे, एक 6 साल के हैं, एक 4.5 साल के हैं, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है रज़ी अल्लाह अन्हुमा। इस तरह अपने सीने से लगाकर ये ठुड्डी नवासे के सिर पर रखकर इसकी मार के रो रहे थे। अम्मी जान ने कहा, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने, आहा, ये बच्चे को पीठ पर बिठा लेकर घोड़े सवारी का खेल खिला रहे थे, इतना रो रहे, आखिर क्या हो गया? आपने फरमाया, ऐ उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, ये बच्चा से मेरे बहुत मोहब्बत है, ये बच्चा का मैं दीवाना हूं, ये बच्चा आंखें के तारे मेरे, दिल के तारे मेरे। ऐ उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, बच्चा को पीठ पर बिठा लेकर घर में घोड़े सवारी का खेल खिला रहा। आसमान से फरिश्ता आया, सलाम किया, जवाब दिया। फरिश्ता कहने लगा, एक मैसेज देने आया हूं, एक पैगाम सुनाने आया हूं। बोल फरिश्ते, क्या मैसेज है, क्या पैगाम है? मेरे बच्चों को देख रहा, बार बार देख रहा। ऐ फरिश्ते, उन्हें क्या देख रहा? इनसे मोहब्बत है आपको?
رونے لگے. اے فرشتے کیا پوچھتا ہے, ان سے محبت, میں ان کا دیوانہ ہوں. اے فرشتے ان کو خوش کرنے, انہوں کیا بولے میں کر دیتا ہوں, میں تو ان کا دیوانہ ہوں. فرشتے نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ کو دیکھو. آپ ہاتھ کو دیکھے, ایسا انگلیاں کھولا فرشتہ, ہتھیلی میں مٹی تھی. آپ نے پوچھا یہ مٹی کیا چیز ہے؟ فرشتہ کہہ رہا یہ کربلا کے میدان کی مٹی ہے. آپ پوچھ رہے ہیں کربلا کا میدان کیا چیز ہے؟ اس وقت تک آپ کو ذرہ ذرہ معلوم نہیں ہے کربلا کا کوئی میدان بھی ہے, کربلا میں کچھ ہونے والا بھی ہے. فرشتے سے تعجب سے پوچھ رہے ہیں اے فرشتے کربلا کا میدان کیا چیز ہے, وہاں کی مٹی مجھے کیوں دکھاتا ہے؟ فرشتہ اشارہ کر رہا یہ آپ کے نواسے, آپ کے دین کے دشمن, آپ کے اسلام کے دشمن, یہ آپ کے نواسے کے گلے کاٹیں گے, ہاتھ پیر کاٹیں گے, ٹکڑے کریں گے, زہر دے کے ماریں گے, ان کے 70 بچوں کے ٹکڑے کریں گے. کون سے میدان میں کربلا کے ان کی ڈیڈ باڈیاں گریں گی, وہاں کی مٹی اللہ کو دکھانے بھیجا ہے. کیسا برداشت کر سکتے تھے؟ ہچکیاں مار رہے, 2 نواسے سینے سے لگ گئے, ٹھڈی سر پو ہے, ہائے میرے بچے, ہائے میرے نواسے, ہاں ان کا گلہ کاٹیں گے, ان کے ہاتھا پاوا کاٹیں گے, ان کو زہر دیں گے, ان کے بچے بچوں کے ٹکڑے کریں گے. رو رہے رو رہے رو رہے. ام سلمہ کو یاد آیا. ام سلمہ کہتی ہے رضی اللہ عنہ مجھے یاد آیا, میں نے کہا آقا اللہ تمہارے دعا والا بنایا ہے, تمہاری دعا اللہ کبھی انکار نہیں کرتا, تمہاری دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا. آقا یہ بچہ کے واسطے تمہیں نام لے کو دعا کرو, ان کو مارنا نہیں, ان کو ختم کرنا نہیں, ان کو حملہ ہونا نہیں, یہ سیفٹی ہو جانا, ان حفاظت میں آ جانا. آپ دعا کرو, بچے بھی آمین بولیں گے, میں بھی آمین بولوں گی. ام سلمہ کہتی ہے آقا اپنے آنسو کو پوچھے, سیدھی مانڈی پر حسن کو بٹھایا, بائیں مانڈی پر حسین کو بٹھایا رضی اللہ عنہما. 2 نواسے سے بول رہے بچوں بچوں میں دعا کروں گا, میری دعا اللہ ضرور قبول کرے گا. بچوں میری دعا پر آمین بولتے رہنا. بچے بچے تھے, دونوں بچے نانا جان کی بات پر دونوں ہاتھ اٹھا کے بیٹھ گئے. ام سلمہ سے کہا تم بھی سامنے بیٹھو, ہاتھ اٹھاؤ. ام سلمہ کہتی میں سامنے بیٹھ کے ہاتھ اٹھائی. آپ کیا کریں, ایسا بچوں کے اوپر سے ہاتھ لے لیے, بچے دونوں آپ کے ہاتھوں کے اندر آ گئے, آپ بچوں کے اوپر سے ہاتھ لے لیے, اس طرح آپ کے ہاتھ اٹھے, بچے گود میں ہیں, ام سلمہ سامنے بیٹھی رضی اللہ عنہا. اب اللہ سے مانگنا شروع کرے, دعا میں بول رہے تھے یا اللہ یہ حسن و حسین میرے آنکھوں کے تارے, میرے جگر کے پارے, میرے لائلے, اللہ یہ بچوں سے میرے بہت محبت ہے, یہ بچوں کا میں بہت دیوانہ ہوں. یہ بولے رونا شروع کرے, رو رہے رو رہے رو رہے. ام سلمہ کہتی ہے رضی اللہ عنہا مجھے بھی رونا آیا, میں بھی رونے لگی, لیکن ذری دیر کے بعد اب تک زبان پر تھا میرے نواسے اللہ, میرے نواسے اللہ, میرے نواسے اللہ. یہ بولنے والے نبی کی زبان پر آیا اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت. ام سلمہ کہتی میں چونک گئی, میں نے کہا آقا 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 بچے تمہارے گود میں ہے آقا, بچے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے آقا, بچے کے واسطے دعا کرنے اٹھے تھے آقا, بچے کے واسطے دعا کرو. روتے روتے آپ نے کہا اے ام سلمہ یہ بچوں سے بھی میرے کو پیار ہے, امت سے بھی میرے کو پیار ہے. اللہ میرا امتحان لے رہا, میرے کو آزما رہا, میں اللہ کے امتحان پہ راضی ہوں. میرے بچوں کی شہادت کو میں نے کانوں سے سنا. کیا بول رہے تھے آپ دعا میں؟ میرے نواسوں کی شہادت کو میں نے کانوں سے سنا. آنکھوں سے دیکھنا پڑے, میری آنکھوں سے نواسوں کی شہادت کو میں دیکھ سکتا ہوں, امت کو جہنم میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا.
آئے آئے ہمارے لیے روئے، ہمارے لیے تڑپے، ہمارے لیے آنسو بہائے، نواسے گود میں تھے، چھوٹے چھوٹے بچے آمین بولتے جا رہے، آمین بولتے جا رہے۔ ام سلمہ تڑپ گئی، آقا بچے گود میں ہے، آقا بچے کے واسطے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ میرے بچوں کی شہادت دیکھوں گا، امت کو دوزخ میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ دعا تھی دعا، کیا یہاں تک بات پوری ہو گئی؟ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے نبی کے 11 بیویاں، 2 باندیاں 9 بیویاں پورے مر گئے، ایک ایک مر گئے، سب سے لاسٹ میں ام سلمہ مری ہے رضی اللہ عنہا۔ 90 سال کے ہو گئے تھے، بڑھاپا چھا گیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ایک ایک بیوی دنیا سے چلے گئے، ام سلمہ 90 سال کے بوڑھے بن گئے۔ ام سلمہ کہتی رضی اللہ عنہا میں سو گئی تھی، میں نے خواب میں عجیب منظر دیکھا۔ ام سلمہ کہتی رضی اللہ عنہا میں نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل لیتے جا رہے، ان کے سر سے مٹی گر رہی ہے، آنکھوں میں بھرے آنسو ہیں، اور آپ کے 2 ہاتھوں میں 2 پیالے خون سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام روتے جا رہے، 2 پیالوں میں خون بھرا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہے رضی اللہ عنہا میں نے آقا کو سلام کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام ٹھہر گئے، میں دوڑے دوڑے بھاگی، آقا یہ کون سی جگہ ہے، آپ ادھر کدھر آ گئے؟ آپ کے سر سے مٹی چڑھ رہی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ پیالے کیا چیز ہیں؟ ان میں خون بھرا ہوا ہے۔ آپ نے کہا یاد کرو ام سلمہ، یاد کرو آج سے 40 سال پہلے کی بات یاد کرو۔ اے ام سلمہ میرے 2 نواسوں کے ساتھ میں تمہارے گھر میں آیا تھا، بیٹھا تھا، تمہارے سنایا تھا، فرشتہ یہ بول کر گیا، یاد آیا کیا؟ ام سلمہ کہتی ہے رضی اللہ عنہا میں نے آقا سے فرمایا آقا وہ دن میں کیسے بھول سکتی ہوں، ان باتوں کو میں کیسے بھلا سکتی ہوں؟ آقا نے روتے روتے فرمایا اے ام سلمہ یہ جو جگہ تم دیکھ رہی ہو یہ کربلا کا میدان ہے۔ اے ام سلمہ آج میرے نواسے شہید ہو گئے، یہ پیالوں میں، یہ میرے ہاتھوں میں جو پیالے ہیں جس میں خون بھرا ہوا ہے یہ حسنین کا خون ہے، یہ میرے نواسوں کا خون ہے، یہ لے کے میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اس لیے جا رہا ہوں اللہ کے سامنے میرے نواسوں کا خون پیش کر کر میں اللہ سے امت کی مغفرت مانگنے جا رہا ہوں۔ ہاں جو نبی علیہ السلام مرنے کے بعد بھی نواسوں کی شہادت پر اللہ کے بارگاہ میں ہمارے لیے رو رہے ہیں، ہمارے لیے تڑپ رہے ہیں۔ آج کے مسلمان کو پتہ نہیں محمد رسول اللہ کون تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن اٹھا کر دیکھو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر زمانے میں آدمی گناہ کرے اللہ پتھر بنایا، سور بنایا، بندر بنایا، زمین میں دھسایا، بجلیاں گرایا، اللہ پاک طوفانوں کو لایا۔ یہ کیا بات ہے؟ جب سے مجھے ہوش آیا آپ کو ہوش آیا، گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئے، پاپ ہو گئے، ہمیں پتھرے نہیں بنے، ہمیں جانور نہیں بنے، ہمیں زمین میں نہیں دھسے، ہمارے پر بجلیاں نہیں گرے، طوفان نہیں آیا۔ کیا وجہ ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی وجہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا صدقہ ہے۔ معلوم نہیں مسلمان کو، شاعر کہتا ہے اپنی جسم کی چمڑی کو جوتیاں بنا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں پہنا دیں گے، ان کے احسانات کا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں، قرآن میں اللہ نے ڈکلیئر کر دیا قل ان
کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ نے صاف کہہ دیا قیامت تک آنے والوں جب تک میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش نہیں کرو گے میں تمہارے سے خوش ہونے والا نہیں. اللہ کی رضا نبی کی رضا میں ہے. کر عمل سنت پر بے دھڑک یہ جنت کو جاتی ہے سیدھی سڑک. یہ سب جنت تک جانے کے لیے نبی والا راستہ ہے, نبی والی سنت ہے. نبی کی سنت میں سب سے بڑی مہا سنت, سب سے بڑی اونچی سنت, سب سے اعلیٰ سنت ہے اللہ کی انسانیت کو اللہ کے جہنم سے بچانا, اللہ کی انسانیت کو اللہ سے جوڑنا. اسی تقاضے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے مسلمانوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا. نہیں, ایسا نہیں تھا کاروبار کر لو, بیوی بچوں میں رہ جاؤ, نوکری دھندوں میں چلو, ایسا نہیں تھا. مزے میں رہنے والے کیا کیا ان کی ارمانیں نہیں ہوں گی. جوانیاں تھی, زندگیاں تھی, چاہتے تھی. 33 سال کا جوان ہے, نماز پڑھنے آیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کے کھڑا کرے, اٹھ کھڑا ہو جا. جعفر بن ابی طالب 33 سال کا جوان نبی کے سامنے آ کے ٹھہر گیا. 27 سال کی بیوی کا شوہر, 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ. بیوی کا نام اسما تھا, ایک بچے کا نام عبداللہ 8 سال کا, ایک بچے کا نام محمد 6 سال کا, ایک بچے کا نام عون 4 سال کا. ہائے ہائے نماز پڑھنے آیا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے, جوان بیوی نماز پڑھنے آئے تھے. آپ نے قریب بلایا, اے جعفر بن ابی طالب اللہ کے راستے میں نکلنا ہے, اللہ کے بندوں تک اللہ کا کلمہ پہنچانا ہے, اللہ کی جہنم سے بچانا ہے. اس کے لیے تمہیں اللہ کے راستے میں جانا ہے. جعفر بن ابی طالب کہہ رہے ہیں ضرور جائیں گے. آپ جب بولے جب جائیں گے, بولو کب جانے کا ہے. آپ نے فرمایا اے جعفر بن ابی طالب کب جانے کا نہیں ہے, آج ہی جانے کا ہے, اب بھی جانے کا ہے. جوان بیوی کا مرد ہے, 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیملی کے میٹر کو جانتے ہیں, فیملی کے حالات کو سمجھتے ہیں. فیملی ان کے سامنے ہے. رشتہ دار تھا, رشتہ دار چچا زاد بھائی تھا. حضرت جعفر بن ابی طالب سگے چچا کے بیٹے تھے, رشتہ دار بھی تھے. آپ نے کہا آج ہی جانے کا ہے, اب بھی جانے کا ہے. جعفر بن ابی طالب خاموش ہو گئے. آمنا صدقنا, آج ہی چلے جاؤں گا, اب بھی چلے جاؤں گا. چوٹ چرا نہیں کرے, ہزاروں سلام ہو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو. کیسا ماننے والے تھے, کیسا ماننے والے تھے. یہ نہیں بولے ابھی میری جوانی ہے, بیوی جوان ہے, بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, ابھی سیٹنگ کرنا ہے, بچوں کی سیٹنگ ہونا ہے, بچے بڑے ہونے دو, میں بوڑھا بننے دو. کچھ نہیں بولے. انہوں نے کہا آج ہی جاؤں گا, ابھی جاؤں گا. بولیے کہاں کو جانا ہے. آپ نے فرمایا مدینہ منورہ سے دور 3000 کلومیٹر پر ایک دیش ہے, اس کا نام جارڈن ہے, اس ملک کو جانا ہے. حضرت جعفر بن ابی طالب کو خیال آیا دور کا سفر ہے, لمبا سفر ہے. جعفر بن ابی طالب کہنے لگے یا نبی اللہ 4 مہینے 6 مہینے 1 سال 1.5 سال دور کا سفر ہے, بہت دن لگ جائیں گے. آپ نے فرمایا اے جعفر آج جا رہے ہو, اگلی ملاقات مدینے میں نہیں جنت میں کرنا ہے. ہائے دل تھا, کلیجہ تھا, ارمانی تھی, زندگی تھی, جوانی تھی. حضرت جعفر بن ابی طالب کو پورے مجمع میں ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں اے جعفر بن ابی طالب آج چلے جانے کا ہے, اگلی ملاقات جنت میں کرنے کا ہے. کیا گزرا ہوگا وہ جوان کے دل پر. نبی کے گلے لپٹ گئے, نبی گلے لپٹ گئے, دونوں رو رہے. نبی علیہ السلام نے سمجھایا اے جعفر یہ دنیا کا جہان جدائی کی جگہ ہے. 50 سال 500 سال 5000 سال بھی اگر آپ مدینے میں بیوی بچوں میں رہو گے ایک دن جدا ہونا پڑے گا. آپ دین کے لیے جدا ہو جاؤ, ہمیشہ کے لیے اللہ جنت میں ملا کے رکھے گا.
जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु आंखों को आंसुओं को पोंछ लिए, कहने लगे वही रास्ते में मेरा घर है, इजाजत दो बीवी बच्चा को बिठा के समझा के बोल के चले जाऊं। आका ने फरमाया नहीं नहीं, सवारी पे बैठे बैठे बोल के चले जाओ। सवारी पे बैठ के पुकार रहे थे अस्मा अस्मा अस्मा। 27 साल की जवान औरत दरवाजा खोली, कड़ाके की धूप में सवारी पे सोहर, अजी धूप लग रही है, घोड़ा उतरो अंदर आ जाओ। अब मैं घोड़ा नहीं उतर सकता, तश्कील हो गई, अल्लाह के रास्ते में जा रहा हूं। दौड़ कर आ गई, ऐ मेरे शोहर कहां के लिए जा रहे हो? फरमाया अस्मा 3000 किलोमीटर दूर जॉर्डन की तरफ जा रहा हूं। बार बार पूछ रही थी कब आएंगे कब आएंगे, बोलते क्यों नहीं? रो रहे थे हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु। बार बार पूछती थी बोलते क्यों नहीं, कब आएंगे? आपकी जबान से जुमले निकले, अस्मा आ गया तो मुलाकात कर लेंगे, अस्मा नहीं आया तो सब्र करना, अल्लाह की जन्नत पे मिलेंगे। हाय 27 साल की जवान बीवी फौरन हाथ उठाई, हजरत जाफर के होठों को दबाया, बायां हाथ अल्लाह की बारगाह में फैलाया, रो रही है मेरे अल्लाह, मेरे छोटे छोटे बच्चों का बाप, मेरा शोहर सलामती से मदीना लौटा। हजरत जाफर हाथ हटाए, ऐ अस्मा अल्लाह की तकदीर पे राजी रह जा, निकल के चले गए। 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 10 दिन गुजर गए। हजरत अस्मा कहती है खजूर का झाड़ था, खजूर खाते थे, पानी पीते थे, घर का चूल्हा बुझ गया, कोई इंतजाम नहीं। हजरत अस्मा कहती है फजर की नमाज पढ़ के तस्बीह करते बैठी थी, घर का खटका बजा, समझ गई आ गए मेरे बच्चा के अब्बा आ गए, दौड़ कर गई, जाके दरवाजा खोली। हजरत अस्मा कहती मैंने क्या देखा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे के सामने खड़े, और फौरन पर्दा डाली, आखा आप इतने बड़े अल्लाह के नबी गरीब के झोपड़े पर आ गए। अस्मा तुम्हारे बच्चे बहुत याद आ रहे, तुम्हारे बच्चों को देखने जी तड़प रहा, बात करना चाहता हूं, बच्चों को बुलाओ। हजरत अस्मा अंदर गई, बच्चों को जगाया, उठाया, मुंह धुलवाया, बोले अदब से मिलो, एहतराम से मिलो। बच्चे जाके सलाम करके बैठ गए। हजरत अस्मा कहती है एक कटोरे में खजूर रखी, एक प्याले में पानी भरी, 2 थाले में रख के मैं ठहर गई थी। एक जोर से चीख मारने की आवाज कान में पड़ी। हजरत अस्मा कहती मेरा थाला गिर गया, मैं भाग के आई, 3 मेरे छोटे छोटे बच्चों को अपने सीने से लगाकर ठुड्डी उनके सिर पर रख के अल्लाह के नबी ज़ारो खता रो रहे थे। हजरत अस्मा कहती है मैं समझ गई मेरे शोहर को कुछ हो गया है। मैं डरते डरते आगे बढ़ी, मैंने कहा या नबी अल्लाह मेरे जाफर कैसे हैं? कोई दुश्मन हाथ तो नहीं तोड़ा, पैर तो नहीं तोड़ा, सर तो नहीं फोड़ा? अल्लाह के नबी ने जुमले में कहा अस्मा सब्र कर लेना, अल्लाह तुम्हें शहीद की बीवी बनाया है। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा जो चीख मार के गिरी है, 6 घंटे तक बेहोश पड़ गई है। 3 छोटे छोटे बच्चे बार बार कहते थे आखा हमारे घर का चूल्हा बुझा हुआ है, हमारे घर में फाका है, खजूर खा रहे, पानी पी रहे, अब्बा कब आएंगे, कब सामान लाएंगे, कब रोटी पकेगी, कब चूल्हा सिलगेगा, कब दस्तरखान बिछेगा? अल्लाह के नबी अलैहि सलाम रोते रोते कह रहे बच्चों सब्र करो, तुम्हारे अब्बा के साथ अल्लाह तुम्हें जन्नत के दस्तरखान पे खिलाएगा। 3 बच्चे यतीम हो गए, जवान औरत बेवा बन गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी फिक्र थी इंसानियत को अल्लाह की जहन्नम से बचाना,
اللہ کی طرف بلانا، اس کام کے لیے اپنے زمانے کے لوگوں کو اٹھایا، یہ قربانیاں کرا کر یہ دین، یہ کلمہ اسلام ہمارے تک پہنچایا۔ آج شب قدر کی تاخرات ہے، اگلا رمضان آئے گا، ضرور آئے گا، بار بار آئے گا، قیامت تک آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نماز پڑھو، ایسا سمجھو یہ زندگی کی آخری نماز ہے، ہو سکتا ہے یہ رمضان زندگی کا آخری رمضان ہو، اگلے رمضان میں ہم رہیں گے یا اگلے رمضان کا چاند ہماری خبروں پر آئے گا، اللہ کے علم میں ہے۔ اس کے لیے گزارش ہے سارا مجمع طے کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دین ہماری زندگی میں لانے، دنیا میں اللہ کے بندوں میں پہنچانے۔ 4 مہینے اللہ کے راستے میں سب لگائیں گے انشاءاللہ، کیوں جی؟ سب لگائیں گے انشاءاللہ۔ زمین تانبے کی ہوگی، آسمان لوہے کا ہوگا، سورج اتنی نیچائی پر آ جائے گا، ایک جگہ حوض کوثر کاؤنٹر ہے پانی کا، وہ دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، یہ کوثر والا پانی ایک بار نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے پیئیں گے 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی۔ وہ پانی پینا ہے، اس کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے بیوی بچوں کے ساتھ کاروبار کرنا، نوکریاں کرنا، دھندے کرنا، نبی کا دین کا کام بھی کرنا، سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے شروع میں کہا آج شب جمعہ ہے، کل کا صبح کا دن جمعے کا ہے، آج لیلۃ القدر کی تاخرات ہے، بہت عجیب گھڑیاں ہیں، اللہ متوجہ ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہے، مانگنے کا وقت ہے۔ دنیا والوں سے مانگنے کا نام سوال ہے، اللہ سے مانگنے کا نام دعا ہے۔ اللہ کی ذات کریم مانگنے سے پہلے دے دیتا ہے، مانگنے سے زیادہ دے دیتا ہے۔ آج مانگیں گے اللہ رد نہیں کرے گا، اللہ قبول کرے گا۔ اس استحضار کے ساتھ مانگنا ہے، تکلیف نہ ہو، ایسے بیٹھو جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اتحیات میں بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ۔ با نصیب ہے، نہ دب کریں گے نصیبہ چمک جائے گا، اللہ کسی کو محروم نہ کرے۔ تھوڑی دیر کے لیے لائٹوں کو بند کر لیں، ابھی انشاءاللہ دعا ہوگی، درود شریف پڑھ لیں، دعا کے بعد کچھ اعلانات ہوں گے، اس کی طرف توجہ دیں۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا ستار، يا عزيز يا رحمن۔ اے اللہ رب العالمین، آپ کی بارگاہ میں ہمارے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما، ہمارے گناہوں پر نظر فرما کر ہمارے مانگنے کو انکار مت فرما۔ اے اللہ، ہمارے پاس ہمارا کوئی عمل آپ کو دکھانے کے قابل نہیں ہے، ہم گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، کوئی دیکھے کوئی نہ دیکھے، آپ کے سننے والی آنکھ نے دیکھ لیا ہے۔ یا اللہ، ہمارے سے کیسے کیسے گناہ ہو گئے، کیسے کیسے پاپ ہو گئے، کیسی کیسی غلطیاں ہو گئی، کوئی جانے نہ جانے آپ نے جان لیا ہے۔ یا اللہ، آپ چاہتے تو ہمارے گناہوں پر ہمیں اندھے بنا سکتے تھے، آپ چاہتے ہمارے گناہوں پر ہمیں پاگل بنا سکتے تھے، آپ چاہتے ہمارے گناہوں پر ہمیں بڑی بڑی بیماری میں ڈال کر ڈاکٹروں کے ہاتھ کا کھلونا بنا کر تڑپا تڑپا کر مار بھی سکتے تھے۔ آپ ایسا کرنے پر قادر ہیں، آپ ایسا نہیں کرے اللہ، آپ اپنی نعمتوں کو
بارش کی خطروں کی طرح ہم پر برساتے رہے. کتنے بڑے مہربان ہیں آپ اللہ. کیا کیا گناہ ہمارے سے ہو گئے, کیا کیا غلطیاں ہو گئے, کیا کیا پاپا ہو گئے. اتنی غلطیاں اگر کوئی نوکر مالک یخمے کرے, وہ مالک ناراض ہو کر نوکر کو دکان کے باہر ڈھکل سکتا ہے. اتنی غلطیاں اگر کوئی بیوی مرد کے حق میں کرے, وہ مرد بیوی کے اوپر بیزار ہو کر بیوی کو گھر سے باہر ڈھکل سکتا ہے. آپ یا اللہ آپ کتنے بڑے مہربان ہیں اللہ. اتنے سالوں سے ہمیں گناہ کرے, اتنے سالوں سے آپ کی نافرمانی کرے, آپ بجائے غصے میں آ کر اپنے گھر کے باہر ڈھکلنے کے گھر میں لا کو بٹھائے اللہ, اپنے گھر میں لا کو جمائے اللہ. ہم آئے نہیں ہیں, آپ نے بلایا ہے اللہ. ہم بیٹھے نہیں ہیں, آپ نے بٹھایا ہے اللہ. کوئی فقیر کو کنجوس بلاتا ہے, کوئی نہ کوئی چیز اس کی جھولی میں ڈال کر بیچتا ہے. آپ کون ہے اللہ؟ آپ بادشاہوں کے بادشاہ, آپ شہنشاہوں کے شہنشاہ, آپ داتاؤں کے داتا. آپ نے بلایا, ہم ایسے فقیر ہیں, ہمارے پاس بھیک مانگنے کا جھولا نہیں ہے. آپ ایسے دینے والے داتا ہیں, آپ کا نے جھولا بھی مل جاتا ہے, آپ کا نے بھیک بھی مل جاتی ہے. اللہ ہمیں جھولا بھی عطا فرما, ہمیں بھیک بھی عطا فرما. یا اللہ آج تک چھوٹنے والی دنیا مانگے, ساتھ نہیں دینے والی دنیا مانگے, ختم ہونے والی دنیا مانگے. اے اللہ, اے اللہ آج آپ کی بارگاہ میں آپ کا تعلق مانگتے. اللہ ہمیں اپنا تعلق دے دے اللہ, ہمارے کو اپنی معرفت دے دے اللہ, ہمیں اپنی پہچان کرا دے اللہ, ہمیں اپنے سے جوڑے اللہ, ہمارے گناہ سے بیزار ہو کر ہمیں مت دور کر اللہ. ہم آپ سے دور ہو کر بڑی بڑی مصیبتوں میں گر گئے اللہ, آپ سے دور ہو کر بڑی بڑی پریشانی میں پڑ گئے اللہ. اللہ آپ سے دور ہو کر بڑے بڑے غموں کا شکار ہو گئے اللہ, آپ سے دور ہو کر بڑی بڑی آفتوں میں پھنس گئے اللہ. ہماری زندگیاں قابل رحم ہے, آپ کا نام رحیم ہے. اے رحیم اللہ, اے رحیم اللہ, اے رحیم اللہ, ایک بار نظر رحمت کر دو اللہ, ایک بار نظر رحمت کر دو. یا اللہ آپ کی ایک نظر کی بات ہے, 200 کروڑ مسلمانوں کا مسئلہ ہے اللہ. یا اللہ آپ کے نبی علیہ السلام مرتے مرتے پوری امت کو آپ کے حوالے کر کو چلے گئے اللہ. اے اللہ امت کے گنہگاروں کے گناہ پر بیزار ہو کر آپ اگر چہرہ پلٹا لیے, کون محبت کی نظر سے دیکھیں گے اللہ. امت کے گناہوں پر بیزار ہو کر آپ اپنی رحمت والے ہاتھوں کو امت کے سروں پر سے ہٹا دیے اللہ. یہ امت کے سروں پہ کون شفقت کاج رکھیں گے اللہ. اے اللہ ہمارے کو نہ کو دیکھو اللہ, ہمارے گناہوں کو مت دیکھو اللہ, ہمارے نبی کے رونے کو دیکھو اللہ. اے اللہ ہمارے نبی کا رونا, 23 سال کا رونا, صبح شام کا رونا, جبھی بھی ہمارے نبی علیہ السلام آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اللہ کتنا روئے اللہ, ہمارے کو یاد کر کو کتنا روئے اللہ, یہ امت کے واسطے کتنا تڑپے اللہ. اسی امت کے لیے لال نواسے کو شہید کرانا اللہ. اللہ آپ کے نبی اپنے لال نواسوں کو یہ امت کے لیے شہید کرا دیے نا اللہ. یہ آپ کے لال نبی کی لالی امت ہے, آپ کو لال نبی کے آنسوؤں کا واسطہ نظر رحمت فرما دے, ایک مرتبہ نظر رحمت فرما دیجئے اللہ. جن پر آپ نظر رحمت کرتے وہ تو چمک جاتا ہے. اصحاب کہف کی جماعت کے ساتھ جانے والے کتے پر آپ نظر رحمت کریں, وہ کتا جنتی بن گیا اللہ. اے اللہ ہمیں کتے سے زیادہ بدتر نہیں ہے اللہ. تیرا کلمہ پڑھے ہیں, تیرے نبی کو ماننے والے ہیں, دنیا والے بھی وہ ہیں, بتاؤ تمہارا اللہ کدھر ہے. دنیا والے سوال کر رہے اللہ, بتاؤ تمہارا اللہ کدھر ہے, دکھاؤ تمہارا اللہ کدھر ہے.
بتا دے اللہ، دنیا والوں کو بتا دے آج تو تیرا نام لینے والوں کے ساتھ ہے، دنیا والوں کو دکھا دے اللہ تو تیرا کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے اللہ، معصوم بچہ باپ کی انگلی پکڑ کر چلتا ہے، پہلے کے شریر بچے اس کو ہاتھ لگانے سے ڈر جاتا ہے اللہ، یا اللہ آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لو اللہ، آپ ہمارے ساتھ ہو جاؤ اللہ، دنیا کے کوئی طاقت ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکے گی۔ آپ کہہ رہے ہوں گے ارے گنہگارو، ایسی دعائیں مانگنے کی تمہیں قابل نہیں ہو، یا اللہ آپ کو کہنے کا حق ہے اللہ، آپ کو کہنے کا پورا حق ہے اللہ، یا اللہ بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، بڑے معاف کر دیتے ہیں، نوکروں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مالک معاف کر دیتے ہیں، ہم گنہگار آپ کے بندے ہیں اللہ، اب غفار ہے اللہ، آپ معاف کر دو اللہ، آپ درگزر کر دو اللہ۔ رمضان کے بدلے میں رمضان کا انعام مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا اللہ، اللہ انعام وہ لیتے ہیں جو کام کو صحیح پورا کرتے ہیں، یا اللہ جن سے کام بگڑ جاتا ہے وہ تو معافی مانگتے ہیں، یا اللہ یا اللہ ہمیں بھی معافی مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ، ہماری معافی قبول فرما، ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے قبول فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی تراویح قبول فرما، ہمیں دنیا میں دیکھے اللہ معصوم بچہ انگلی پکڑ کر یا اللہ تختی کے اوپر الٹی سیدھی لکیریں مارتا ہے، یا اللہ وہ بچے کا باپ بچے کو شاباش 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 کہہ کر بچے کا دل رکھتا ہے اللہ، وہ بچے سے زیادہ ہمیں نادان ہے اللہ، وہ لکیروں سے زیادہ ہمارے اعمال ٹوٹے پھوٹے ہیں اللہ، اللہ تو بھی قبول کر کے شاباشی عطا فرما، اللہ تو خوش کر کے شاباشی عطا فرما، اللہ تو خوش کر کے شاباشی عطا فرما، آج ہمارے کو معاف کر دے اللہ، لیلۃ القدر کی مبارک رات ہے، شب جمعہ ہے، رمضان اگلے سال آئے گا، ضرور آئے گا، قیامت تک آئے گا، پتہ نہیں اللہ اگلے سال رمضان کو ہمیں دیکھیں گے یا رمضان کا چاند ہماری خبروں کی دیکھنے آ جائے گا، اللہ اتنے ہم تیرے سامنے بندے ہاتھ پھیلا کو بیٹھے اللہ، معلوم نہیں اللہ ہمارے میں پہلے کون مر جائیں گے، معلوم نہیں اللہ ہمارے میں پہلے کس کے جسم کو کفن آ جائے گا، پتہ نہیں اللہ ہمارے میں پہلے کس کی جنازے کی نماز ہوگی، پتہ نہیں اللہ ہمارے میں پہلے کون قبر کے گڑھے میں دفن ہوگا، یا اللہ ایک دن آئے گا، ضرور آئے گا، آج ہم تیری زمین کے اوپر ہیں، بہت جلدی تیری زمین ہمارے اوپر آ جائے گی، ہمارے میں ایک بھی باقی نہیں رہے گا، یا اللہ آپ سے درخواست کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں پر بیزار ہو کر بری موت دینے کا فیصلہ مت فرما، ایکسیڈنٹ والی موت دینے کا فیصلہ مت فرما، بڑی بڑی بیماری میں ڈال کر مارنے کا فیصلہ مت فرما، یا اللہ جب تک زندہ ہے صحت عطا فرما، کینسر کی بیماری سے حفاظت فرما، کڈنیاں فیل ہونے والی بیماری سے حفاظت فرما، فالج کی بیماری سے حفاظت فرما، بواسیر کی بیماری سے حفاظت فرما، ہارٹ اٹیک کی بیماری سے حفاظت فرما، کوڑ کی بیماری سے حفاظت فرما، پاگل پنے کی بیماری سے حفاظت فرما، اللہ ہمیں آزمائے جانے کے لائق نہیں ہے، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، عافیت کا معاملہ فرما، جب تک زندہ ہے روزی روٹی میں برکت پیدا فرما، دلوں میں چین سکون راحت اطمینان نصیب فرما، اپنے شکر گزار فرما بردار بندوں میں شامل فرما، اللہ جتنے لوگ مر کے قبروں میں چلے گئے معافی مانگنے کا موقع ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اللہ ان سب کی طرف سے تیری بارگاہ میں معافی چاہے، پوری امت کے مرحومین کی مغفرت فرما، پوری دنیا میں جتنے مسلمان موت کے بالکل قریب ہیں سب کو کلمہ طیبہ نصیب فرما، پوری دنیا میں جتنے مسلمان تیرے راستے میں پھر رہے ہیں عافیت کے ساتھ ان کی بہترین تربیت فرما کر ان کی خیر کی دعا میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اے اللہ بہت سارے مسلمان عورتاں غیر مسلمانوں کے ساتھ چلے گئے، اللہ بہت سارے مسلمان عورتاں کافرہ بن گئے، اللہ پلٹا کے کلمہ پڑھا دے، اللہ دین میں داخل کرا دے، اللہ اسلام پر چلا کے ایمان کی موت
موت دے دے اللہ، امت کافر ہونے سے حفاظت فرما اللہ، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں دیہاتوں میں بہت مسلمان بچیاں اللہ غیروں میں جاری حفاظت فرما اللہ، اللہ حفاظت فرما اللہ، امت کو مرتد ہونے سے بچا لے اللہ، اللہ پورے غیروں بھی ہمارے بھائیاں ہیں ان کو بھی آپ ہی پیدا کرے اللہ، آپ ہی ان کے خالق و مالک ہیں اللہ، انہیں سال میں مریں گے بغیر کلمے کے ہمیشہ کی دوزخ میں چلے جائیں گے اللہ، اللہ ان کو بھی کلمہ پڑھا دے اللہ، ان کو بھی اسلام میں داخل کرا دے اللہ، ان کو بھی دین دے دے اللہ، اللہ گرمی کی ہوا چلائے تو گرمی لگ رہی ہے اللہ، پوری دنیا میں ہدایت کی ہوا چلا دے، پوری دنیا میں اسلام کی ہوا چلا دے اللہ، آنے والے دنوں میں اچھے دن لانے کا فیصلہ فرما، مسلمانوں کے لیے خوشیوں کے دن لانے کا فیصلہ فرما، حکومت کی کرسیوں پر انصاف پسند مسلمانوں کے خیر خواہ بہتری چاہنے والے حاکموں کا انتظام فرما، دنیا کے ظالموں کے حوالے مت کر اللہ، کتنے مسلمان کاٹے گئے، پیٹے گئے، مارے گئے، بھگالے گئے، ہکالے گئے، ڈرائے گئے اللہ، یہ امت کو ظالموں کے حوالے مت فرما، پوری امت پر رحم فرما، پوری امت پر رحم فرما، پوری امت پر رحم فرما، بڑی دیر سے بیٹھے ہیں اللہ، تیرے گھر میں تیرے بندے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں اللہ، معلوم نہیں اللہ کس کے کیا دل کے دکھڑے ہیں، معلوم نہیں اللہ کس کے کیا کیا پریشانیاں ہیں، معلوم نہیں اللہ کس کے کیا کیا غم کے کہانیاں ہیں، ہمارے سنانے سے زیادہ آپ جانتے ہیں، ہمارے بولنے سے زیادہ آپ کو معلوم ہے، بہت ساری باتیں ہیں، سگی ماں کو بھی نہیں سناتے اللہ، چہتی بیوی کو بھی نہیں بولتے اللہ، خاص دوستہ کے سامنے نہیں رکھتے اللہ، اے اللہ وہ سب باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اللہ، اس لیے کہ ہم نے آپ کو ہمارا سب کچھ سمجھا ہے اللہ، آپ بھی ہمیں اپنا سمجھ لیجئے، آپ بھی ہمیں اپنا سمجھ لیجئے، آپ بھی ہمیں اپنا سمجھ لیجئے، مخلوق کا محتاج بنائے بغیر اپنے خزانے غیب سے سارے ہمارے مسئلے حل کر دے، ہمارے سارے کام بنا دے، یہ مجمع میں کسی کے اوپر جادو کا اگر اثر ہے تو ختم کر دے اللہ، آج ختم کر دے اللہ، آج ختم کر دے اللہ، یہ مجمع میں اگر کسی کے اوپر ناپاک خبیث ترین گندے جنات کے گندے اثرات ہیں تو ختم کر دے اللہ، آج فیصلہ کر دے اللہ، اللہ ختم کر دے اللہ، یہ مجمع میں ابھی تک جو لوگ حج نہیں کرے حج کرنا نصیب فرما، ابھی تک جو لوگ عمرہ نہیں کرے عمرہ کرنا نصیب فرما، ابھی تک جو 4 مہینے کے جلدی لگانا نصیب فرما، اے اللہ ایک بڑی بات پوچھنے جا رہے اللہ، ایک بہت بڑی بات آپ سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ، اللہ آپ کریم ہے اللہ، بغیر مانگنے سے دینے والے، مانگنے سے زیادہ دینے والے اللہ، آپ کی بارگاہ میں درخواست ہے اللہ، اے اللہ، اے اللہ جو نبی علیہ السلام کا بار بار ہمیں نام بول رہے سن رہے اللہ، مرنے سے پہلے ان کا دیدار کرا دے اللہ، اللہ بار بار دیدار کرنے والا اللہ، اے رب العالمین اللہ، اے رب العالمین اللہ، اے رب العالمین اللہ، کون سے گناہ سے آپ بیزار ہو کر اپنے نبی کا دیدار نہیں کراتے ہیں، اگر وہ گناہ زندگی میں ہے تو ہمارے پاک کر دے اللہ، ہمارے کو گناہ سے صاف کر دے اللہ، وہ گناہ سے بچا لے اللہ، اپنے نبی علیہ السلام کا دیدار کرنا نصیب فرما اللہ، سب سے بڑی ضرورت ہے اللہ موت پر کلمہ نصیب فرما، جب تیرا بلاوا آ جائے زور زور سے کلمہ طیبہ پڑھ کر مرنا نصیب فرما اللہ، جن کے گھروں میں میاں بیوی ماں باپ اولاد میں جھگڑے چل رہے محبتاں ڈال دے اللہ، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے اللہ، ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانے کا فیصلہ فرما دے اللہ، سب کو جوڑنے والا بنا دے، کسی مسلمان کا دل دکھا کر دل کی بدوا لینے سے حفاظت فرما، ہر مسلمان کے دل کو تیرے لیے خوش کر کر دل کی دعا لینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ پوری دنیا میں جہاں کئی مسلمان پریشان ہیں، جان کی مال کی عزت پابروں کی ایمان اور امال کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی خاص مدد فرما، جو شہید ہو گئے مر گئے شہادت کا اعلیٰ مرتبہ نصیب
فرما, جو حیات ہے ان کی خاص مدد فرما, پوری دنیا کے مسلمانوں کو تیری مددوں کو لینے والے اعمال میں لگنے کی توفیق عطا فرما, اپنے کرم سے ہماری دعا قبول فرما. آپ پاک ہے اللہ, آپ کا راستہ پاک ہے اللہ, آپ کے راستے میں پھرا پھرا کر سارے گناہ سے پاک کر کے اٹھانے کا فیصلہ فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بقیہ تھوڑی رات ہے.